أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله على رسوله ونبيه وحبيبه وعبده محمد وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله مولانا العظيم. سب دوست درود پاک پڑھا کریں، خاموش نہ بیٹھا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعطه المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت کاملہ سے اور
اپنی کمال شفقت و مہربانی سے آپ کو یہ مہینہ عطا کیا جس کا آج 24واں دن ہے، اور یہ تیسرا دہاکہ ہے یا تیسری دہائی ہے۔ اس میں جو فضائل مناقب ان دن اور راتوں کے بیان فرمائے گئے ہیں وہ یوں ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے۔ مغفرت تو سارا سال رہتی ہے، اگر اللہ معاف نہ فرمائے تو ہمارے سال کے دن اور رات نہیں گزر سکتے۔ سارا سال معاف فرماتے ہیں، لیکن معافی کے یہ دن اور راتیں، یہ گھڑیاں، پل اور ساعتیں اور لمحے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ ان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، کسی کے پاس ہے ہی نہیں، کسی کی ملکیت میں وہ مال نہیں ہے جو ان دنوں کی قیمت ادا کر سکے۔ ان دنوں کی قیمت اصل میں یہی ہے کہ آدمی پوری رغبت کے ساتھ، پورے دل کے رجوع کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی محبتوں کے ساتھ عبادات میں مشغول رہے، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد اور فیصلہ کرے، حرام کھانے سے توبہ کرے، جو کھا چکا ہے اس کی مغفرت مانگے اور آئندہ نہ کھانے کا عزم کرے، انسانوں کو نہ ستانے کا فیصلہ کرے اور انسانوں کی خدمت کا عہد کرے، مریضوں کی خدمت کا عہد کرے، فلاح و بہبود کے جتنے بھی کام ہیں ان سب میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا فیصلہ کرے۔ نام و نمود کی خواہش کے لیے نہیں کہ اخبارات میں فوٹو ضرور چھپیں، لمبے لمبے کالم اس کے لیے لکھے جائیں اور لوگ کہیں کہ جناب یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ کوئی کچھ نہ کہے، کوئی اچھا نہ سمجھے، سب برا کہیں، لیکن جتنی توفیق ہو، جتنی طاقت ہو، جتنی ہمت ہو، اس کے مطابق دین کے اعمال کو اجاگر کرنے کے لیے آدمی کو لگا رہنا چاہیے۔ یہی دین کا مطالبہ ہے اور یہی ان دنوں کا مطالبہ ہے۔ روزہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی، رمضان کے متعلق عرض کی۔ ایک بات روزے کے بارے میں اور ہے کہ روزہ انسان اور اس کے اللہ کے مابین ایک بھید ہے۔ هو سر بین اللہ و بین ربہ، بین عبدہ، بین العبد و بین ربہ، بندے اور اس کے پالنے والے کے درمیان بھید ہے، بھید۔ اس بھید پر وہ کسی کو واقف نہیں کرتا، وہ ہونے نہیں دیتا، یہ کرتا نہیں ہے۔ ہم نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ جب نفلی روزے رکھتے ہیں، مثلا سارا سال ہر مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15، ان کو عربی میں کہتے ہیں ایام بیض، سفید دن اور سفید راتیں۔ یورپ میں بھی وائٹ نائٹ ہوتی ہے ایک، اور ہمیں اللہ پاک نے 3 وائٹ نائٹ دی ہیں۔ وہاں کی وائٹ نائٹ جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک خنزیر سے زیادہ ناپاک ہوتی ہے، اور یہ 3 راتیں یہ کیا کہوں کوثر کے پانی کے برابر پاک ہے۔ ان کا لمحہ لمحہ پاک ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر مہینے یہ 3 دن روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، باہمت لوگ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر عام مہینے میں انہوں نے 200-300 روپے خرچ کرنا ہوتا ہے تو ان 3 دنوں میں وہ 500-600 روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں اپنی عیاشی کے لیے اور نام و نمود کے لیے، نہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ انفاق کا مفہوم یہی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ بس زکوٰۃ دے دو اور باقی مال اکیلے ہڑپ کرو، نہیں، یہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے، مفہوم ہے مال کو پاک کرنا، اور انفاق کا مفہوم ہے انسانی معاشرے کی پستیوں کو دور کرنا۔ اب ایک آدمی زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کر دیا ادا، ایک فرض ہے اس نے ادا کر دیا، اور یہ انفرادی عمل ہے، اور انفاق اجتماعی اور قومی عمل ہے۔ انفرادی عمل زکوٰۃ کر لیا، مال پاک کر لیا، بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کا ایک رکن ادا کر دیا اس نے، قائم کر دیا، استحکام بخشا اسے۔ لیکن اب اکیلا اس مال پر وہ شیشناک بن کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ 200 سے زیادہ مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ خرچ کرو، خرچ کرو۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور مجھ جیسے ان پڑھ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے عرض ہے کہ جاؤ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھو، کسی اپنے پسندیدہ مولوی سے، کسی پروفیسر سے، کسی پرویزی سے، یا کسی اور کسی جماعت کے کارکن سے کہ قرآن حکیم میں مال جمع کرنے کا کہیں ذکر تک بھی ہو۔ حکم تو ایک طرف ہے نا، کہیں ذکر بھی ہو، یوں ہی بائی دی وے، کہیں نہیں۔ لیکن ہمارا ذوق کیا ہے کہ ہم مال جمع کرنے کے پیچھے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اور دیوانگی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم بینک میں مال جمع کرتے ہیں اور پھر اس پر سود لے کے کھاتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ وہ عمل خبیث ہے، سود لینا اور سود دینا،
یہ وہ مردود اور خبیث اور ذلیل ترین اور بدترین عمل ہے جس کے جاری کرنے والے کو اللہ پاک نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اگر سود کھاتا اور دیتا ہے تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، مولویوں کا، دیوبندی مولویوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، یا کسی پیر کا، پیران چشمہ پا کا، یا پیران حقیقت رسا کا، حقیقت آشنا کا، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ یہ اس بدبخت قوم کا، شخص کا، پارٹی کا، گروہ کا، فرد کا اپنا صرف اور صرف اپنا ذاتی نقصان ہے کہ وہ براہ راست اللہ سے جنگ شروع کر دیتا ہے۔ ڈائریکٹ وار ہے، کولڈ وار نہیں ہے، اعصابی جنگ نہیں ہے، یہ ہارٹ وار ہے اور براہ راست خدا سے۔ ہمارا کیا بگاڑتا ہے؟ جاؤ باڑ جھونکو کرتے رہو، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم سنا دیں اور سنائیں ڈنکے کی چوٹ کہ اس میں کوئی اوجھل نہ رہے، کوئی لگی لپٹی باقی نہ رہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اگر نہیں چھوڑتے تو تم خدا سے جنگ کے مرتکب ہو، اور جس قوم نے، جس طبقے نے، جس جماعت نے، جس شخص نے اللہ سے جنگ کی، اس کی بخشش، مغفرت، نجات، فلاح، کامیابی، کامرانی کچھ بھی تو اس کو نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے جی دیکھیے وہ سرمایہ سارا انہی کے پاس ہے، تو اس کا نام کامیابی سمجھتے ہیں آپ؟ تو یہ حضور کے زمانے میں سارا سرمایہ ابو جہل کے پاس تھا، حضور کے پاس کیا تھا بتائیے؟ کسی پوچھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رحمت للعالمین، مولا کائنات، سید السادات، سید الانبیاء والمرسلین، اعلم الناس و احکم الناس و اعدل الناس، کیا لقب ہے، کیا مقام و منصب ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، لیکن یہودیوں سے قرض مانگتے رہے۔ کیا مال کا ہونا، جائیداد کا ہونا اور محض بدنی طاقت کا ہونا یہ کسی کی خوبی کی علامت ہے؟ کسی کی اہلیت کی علامت ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ جسمانی طاقت جب وہ جسم دین کے ماتحت ہو جائے تو وہ کچھ کارآمد ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے، جس طرح وہ حضرت طالوت رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو اللہ نے منتخب کیا بسطتاً فی العلم والجسم، اہلیت کے لیے شرط ہے علم اور ہمت، یعنی عقل، علم، ہمت قلبی، ہمت دماغی، ہمت جسمی، یہ مطلوبہ ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس جو اس سے محروم ہیں، اب پورے امریکہ کی دولت، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی 3/4 انسانوں کی دولت پر کنٹرول ہے یہودیوں کا، ملکیت کے اعتبار سے، سرکولیشن کے اعتبار سے اور ریزرو کیپٹل کے اعتبار سے یہودی مالک اور قابض ہیں۔ یہ آپ کی جتنے بسکٹ ہیں، جتنے سگریٹ ہیں، جتنے ڈرنکس ہیں، پاکستان میں، برطانیہ میں، پوری دنیا میں تمام یہودیوں کے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، امرود، یہ نارنجی، مالٹا، سکری، دیگر مالٹے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کیلا اور جتنے بھی جوسز ہیں، یہ تمام کے تمام یہودیوں کے ہیں۔ یہ 7 اپ، پیپسی، کوک، فانٹا وغیرہ وغیرہ سب یہودیوں کے ہیں۔ اور یہ جو آپ کی وہ ہے، کیا اسے آپ بڑے شوق سے پیتے ہیں کچھ لوگ، کیا کہتے ہیں جی اسے؟ کوک سے بنتی ہے، نہیں جی، کافی شریف، یہ بھی اس کا مالک بھی یہودی۔ برطانیہ، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ قانوناً جائز نہیں ہے، صرف کرسچینٹی کا تحفظ قانوناً روا ہے، وہاں کے ممبر پارلیمنٹ 200 سے زیادہ یہودی ہیں۔ آپ مانیں گے؟ تو پھر کیا یہ ان کی حقانیت کی علامت ہے کہ اگر کسی قوم کے پاس اکثریت ہو، مال ہو، دولت ہو، وسائل ہوں، قبضہ اور تسلط ہو، تو وہ ان کے حق ہونے کی دلیل بن جائے گی؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو سب سے پہلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مال دیتا، تمام وسائل عرب نبی کی ملکیت میں مٹھی میں ڈال دیتا، نبی کے ماں باپ زندہ رہتے، بھائی، بہت سے بھائی اللہ دیتا، جس لیے اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، یا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، حضور علیہ السلام بھی 12، 14، 15، 20، 25 بریگیڈ بھائیوں کا ہوتا، لیکن تنہا تھے، مال نہیں تھا، رہنے کا گھر چچا کے بیٹوں نے چھین لیا، ہجرت پر مجبور کر دیا،
اور ہجرت بھی کیسے ہوئی کہ موت تعاقب میں ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ تو ایسے نہیں ہے. حق کے لیے اللہ کا انتخاب، دلائل، استقامت، اور اس کی سچائی کے لیے جو آسمانی بادشاہ نے ازلی بادشاہ بے ہمتا نے، وحدہ لا شریک نے، لہ الملک و لہ الحمد جس کی صفت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے اپنی ذات کے تعارف میں خود فرمایا ہے، اس کی طرف سے نازل کیے گئے اصول وہ حق ہے. انسانی ذہن کی پیداوار اصول حق نہیں ہے. یہ گمان پر مبنی ہوتے ہیں، ادھر بھی گھوم جاتے ہیں، ادھر بھی گھوم جاتے ہیں. فیض کے شیر کی طرح رنڈی بھی گا لیتی ہے اور رنڈوے بھی گا لیتے ہیں. معیار یہ ہے کہ سب سے بڑی رنڈی جس شاعر کا شعر گالے، جس کی غزل گالے، وہ شاعر بہت بڑا ہے. اس دور کا معیار یہ ہے. دین میں تو یہ بات نہیں ہے. دین میں تو شعر کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے. یہ بات میں سے بات آگئی میں نے عرض کر دی. مال و دولت، شربت، قوت، طاقت، یہ کسی کی حقانیت کی علامت نہیں ہے. کسی کی یونٹی اور بڑا سوشل ورکر ہونا، ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو جانا اور ایک دوسرے کی امداد میں اپنی تمام جائز اور ناجائز طاقتوں کو صرف کر دینا، یہ بھی کسی کے حق ہونے کی علامت نہیں ہے. خیر، تو کیا عرض کیا کر رہا تھا جی؟ 3 راتیں. یہ 3 دن 3 راتیں ہر مہینے میں اللہ والے اچھے لوگ، دین کے عمل کو زندہ اور اجاگر کرنے والے مسلمان، وہ اس میں نماز، نفل، انفرادی زندگی، روزہ انفرادی زندگی اور قومی اور اجتماعی زندگی میں دولت کی سرکولیشن سے بھی کام لیتے ہیں. اس کو اپنی انفرادی جاگیر نہیں سمجھتے اور یہ انفرادی ہے بھی نہیں، یاد رکھیے گا. قبضہ اور تصرف میرا اور آپ کا ہے اس کرسی پر. یہ جگہ، یہ پلاٹ، وہ پلاٹ، یہ دیواریں، کچھ اندر چیزیں، ضروریات اور اجتماع، میرا قبضہ ان پر ہے، تصرف میرے میں ہے، لیکن ملکیت میری نہیں ہے. ملکیت حقیقی اللہ ہی کی ہے. اس لیے قبضہ اور تصرف کی نیت سے زندہ رہنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے لوگوں سے. اور اگر ایک آدمی جمع کرے گا تو وہ لڑے گا بھی، بلا وجہ لڑے گا. مثلا یہ ہماری کالونی ہے، اس کو دیکھ لیجئے کہ ہماری کالونی کے مکانوں کے دائیں بائیں، معلوم نیت کا تو علم نہیں ہے کسی کو، نہ مجھے نہ کسی اور کو، لیکن 2 فٹ، 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ جگہ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے دوستان تیز گام نے. ہر کالونی میں آگے اس طرف چلے جائیے، اس طرف چلے جائیے، اس طرف چلے جائیے، لاہور میں چلے جائیے، بڑے بڑے سیٹ 6 کنال میں کوٹھی، لیکن مکان کے باہر پھر جگہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ بھوک نہیں مٹتی، نہیں مٹتی، ملتی ہے قطر نہیں ملتی. دکانداروں کو دیکھ لیجئے بازار میں کہ دکان سے 8 فٹ باہر سڑک پر آئے ہوئے ہیں، سارا سامان نکال کے باہر رکھا ہوا ہے اور پولیس کو رشوت دیتے ہیں. پھر کیا چلیے، او یار چل تم جا، ہاں تو اور پڑ جا، اس نکر سے جا کے کھلو ہی نہ، وہ سپاہی کھلوندا ہی نہیں ہوتے. وہ کہنا جی اسی بل دیکھو کیا کروں رامن جی اسی تھا. آخر اس کا نام یہ مسلم معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ اسلامی اعمال ہیں، یہ اسلامی رویے ہیں، یہ اسلامی جذبہ ہے. کیا ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ دولت کا بچانا، رکھنا، سنبھالنا، لیپا پوتی کرنا. پرانے زمانے زمین کندھے پور کے رکھیں دیا، ہوں بینک چ رکھیں دیو، او کراڑ تسا غلام محمد ہو. بتائیے نا، جذبہ رویہ تو ایک ہی ہے، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، اور سرمایہ کی محبت میں، زرداری کی محبت میں پاگل ہو جانے والوں کا. ایک ہی گندا، ناپاک، مغضوب، مردود رویہ ہے جس کو اللہ نے، اس کے رسول نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، اولیاء امت نے، صلحاء نے، فقہاء نے، علماء نے ہر دور میں کنڈیم اور ریجیکٹ کیا ہے. لیکن کچھ منہ کالی بھیڑیں ہر طبقے میں ہوتی ہیں. مثلا کل رات ہی ایک صاحب سنا کے گئے کہ بہاولپور کے کمشنر صاحب نے افطار پارٹی دی اور بہاولپور کے وہ جغادری مولوی بھی وہاں گئے. افطاری میں سب نے کھڑے ہو کے افطاری کی، ایک مولوی نہیں بیٹھا، ایک مولوی. ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ ناپسندیدہ ہیں. پسندیدہ نہیں ہیں. پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو نبی کی سنت کو کسی لمحے مٹنے نہیں دیتے، جو اپنا تشخص مٹانے کو پسند کرتے ہیں. نبی کی سنت کا تشخص بچانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ محسوس کرتے ہیں ہمارے فرائض میں.
تو روزہ بات یہاں سے چلی تھی، سر بین العبد و بین ربہ، نفلی روزہ، واجب روزہ، منت کا روزہ، نظر مانی ہوئی ہے اس کا روزہ. بھائی نظر نیاز سب اللہ کے لیے، ہم تو اسی کے قائل ہیں، انسانوں کے لیے نہیں ہے. تم نے انسانوں کے لیے بنا لیا، تم جواب بھی تم ہی نے دینا، ہم نے نہیں دینا. اپنا دامن پاک ہے اس سے، اللہ گواہ رہیے گا. ہم تیرے حقوق انسانوں کو نہیں دیتے، انسانوں کو اے اللہ تیرے حقوق میں شرکت کا حق نہیں دیتے ہیں، نہیں حق. ہمیں علل اعلان کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے حقوق میں دنیا کے کسی انسان کا کوئی شیئر نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ اپنی صفات جس طرح اپنی ذات میں اکیلا واحد احد یکتا و بے ہمتا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی واحد یکتا احد و صمد، نہیں اس کا کوئی شریک. اگرچہ اس کی بات صفات انسانوں پر بھی بولی جاتی ہیں لیکن وہاں مفہوم الگ ہو جاتا ہے. مثلا جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو قرآن میں رب کہا گیا، وقال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. وہاں رب معنی پالنے والا نہیں ہے، وہاں لغوی معنی میں استعمال ہے، شرعی اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں ہے. مجھے اور آپ کو بھی سمیع کہا جا سکتا ہے، سامع سمیع، حلیم بھی کہا جا سکتا ہے، بڑی حلیم طبیعت کا آدمی ہے، لیکن یہ لغوی مفہوم میں ہوگا، شرعی اصطلاح کے مفہوم میں نہیں ہوگا. بات میں سے بات آ گئی، عرض کر دی. بھائی یہ روزہ اللہ کے بھیدوں میں سے بندے کے درمیان اللہ کے درمیان ایک بھید ہے. نفلی روزہ رکھنے والے اظہار نہیں کرتے. ہم نے دیکھا کہ کہا جی کھانا کھا لو تو یہ نہیں کہا کہ میرا روزہ ہے، اپنی وہ نیکی کا وہ کیا روب نہیں ڈالا. وہ جی میں ولائکی پیر ودے ہوندے نا 2500 کی تسبیح ہاتھے چ ایڈی لمبا کچلی والی کار مچھاں انہاں کو ول کلف لگا ہویا، ولو کو مایا لا کے اکڑے نن وہ وٹھویں دی پچھ بن ویندی ہے، بچھو کی جڑے ٹیڑھی مونچھ. یہ اس کے نخوت، تکبر، غرور، تمکنت، جھوٹے وقار کی گندی اور ناپاک علامت ہے. تو پھر وہ تسبیح اور وہ منہ چھوڑ پھر ٹوپی ہو جی میں کھپرا نانگ شکارا مرے دے نا، کھپرے نانگ دے بارے سے. اللہ والے تو اپنی دینی انفرادی، ایک ہے اجتماعی دینی زندگی، ایک ہے انفرادی دینی زندگی. انفرادی اعمال کو شو آف پرسنالٹی کا سبب نہیں بناتے، پرسنالٹی میکنگ کا پبلکلی مظاہرہ نہیں کرتے. یہ ان کی انفرادی اور خلوت کی زندگی ہے. کسی نے کہا جی کھانا کھا لو، اگر کوئی سمجھدار اور زیرک آدمی ہوا تو کہا جی نہیں میں اس وقت نہیں کھاؤں گا، بھائی اتنا کہہ دیا. اور اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے تو کہا جی رکھو، نفلی روزہ ہے. قبول الدعوت، دعوت کا قبول کرنا سنت ہے، وہ اجتماعی سنت ہے، معاشرتی اور تمدنی سنت ہے، تہذیبی سنت ہے. اس کو قبول کر لیا، کھانا کھا لیا، بعد میں روزے کی قضا دے دی. ایسے لوگ ہم نے دیکھے، ایک نہیں 20 دیکھے الحمدللہ. لیکن یہاں کیا ہے کہ 2.5 دیہڑے نماز پڑھی تو والا کے جانے میں خواب آ گئے. وہ بھی کیا خواب ہے کہ کوئی جانے میں اٹھتا پیا، ول جانے میں 7ویں آسمان سے لگا گیا، ول جانے مولا علی نال ملاقات تھی ہے، ول جانے انہوں نے کنڈ ٹھپی ہے، ول جانے انہوں نے پھوکا مارے، ول کیا چیز ہے جانے ہم میں کوئی الہام تھی. یہ کیا فضول گفتگو ہے، یہ کیا فلسفہ ہے، یہ کیا زندگی ہے، سوائے لوگوں کو لوٹنے کے اور کوئی پروگرام نہیں ہے. معاشی استحصال کے روپ ہیں یہ بہروپی ہیں یہ لوگ جو معاشی استحصال کے لیے دینی اعمال کو بطور ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ لوگ امت کے قاتل ہیں، دین کے قاتل ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی تمام اعمال ظاہر ہیں، نماز ظاہر ہے، ٹھیک ہے، نماز ساری عبادتوں میں بڑی عبادت ہے لیکن ظاہر ہے، اوپن ہے، ٹھیک ہے. روزہ سر بین العبد و بین، یہ بھید ہے، یہ اوپن نہیں ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکتا. اب کسی کو کیا معلوم میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں جانتا. مجھے کیا معلوم آپ میں سے کس کس کا روزہ ہے اور کس کس کا نہیں ہے؟ سر بین. اور اس کو ننگا نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو ننگا بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے دین کی بات سنانا، بتانا، سمجھانا، وہ تبلیغ میں شمار ہوتا ہے. وہ ڈنکے کی چوٹ بات کہنی چاہیے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ اللہ کے دین کی حدود پامال کرتا ہے، مجرم ہے وہ دین کا، میرا نہیں، دین کا مجرم ہے، اللہ کا مجرم ہے. اور جو آدمی روزہ رکھ کے نگاہ کو، زبان کو، کان کو، دل کو، دماغ کو، جسم کو نہیں بچاتا، حرام سے نہیں بچتا، حرام نہیں چھوڑتا، تو اس کا روزہ ہے ہی نہیں. حدیث کے صاف لفظ ہیں کہ وہ دن بھر بھوکا مرا ہے، لا اجر لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے،
کوئی جزا نہیں ہے اس کے لیے. لیکن بات پھر وہی آ جائے گی کہ ہم حلال کھانا چھوڑ دیتے ہیں, حرام نہیں کرتے اپنے اوپر. یہ غلط فہمی ہے, یہ بھی کہنا چھوڑ دیں کہ ہم نے یہ حلال کو حرام کر لیا. نہیں نہیں نہیں, ہم نے حلال کھانا اللہ کے حکم سے چھوڑ رکھا ہے کچھ مدت کے لیے. یہ تقویٰ ہے, روح ہے تقوی کی کہ اس میں حلال پیدا ہو. بھوکا رہنے سے جسم میں اس میں حلال پیدا ہوتا ہے نا. تقوی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جسمانی طور پر ذوق پیدا ہو, نقاہت پیدا ہو, اس میں حلال واقع ہو, اور تمہاری غضب اور شہوت کی قوتیں مٹنے لگیں. لیکن اگر کوئی آدمی ایک شیر چرغا شام کے وقت کھاتا ہے, 2 کلو چرغا سحر کے وقت کھاتا ہے, 1 کلو دودھ دہی اندر پھینکتا ہے, تو اس کی تو شہوانی قوتیں اور غضبی قوتیں بڑھیں گی, کم تو نہیں ہوں گی. 3 کھجوریں کھاؤ افطاری کے وقت, پانی کا یا شربت کا 1 گلاس پی لو اور بس. نماز پڑھو, اس کے بعد 1 چپاتی, اگر یہ آزمانا ہے روزے کی اصل طاقت کو, 1 پھلکا, 1 روٹی تندور کی 1 روٹی وہ کھا لو, ٹھنڈا پانی پی لو. عشاء کی نماز کے لیے تیاری کرو, فرائض پڑھو. جنہوں نے 8 پڑھنی ہے وہ 8 اس طرح پڑھیں, پھر جس طرح پھر کہتے ہیں کہ 1 رکعت آدھے سپارے کی ہو. آپ جو وہ ککڑ ٹھونگے مار رہی ولوی چپڑ معیار بھی پورا نہیں کرتے ہو اور اڑے ہوئے بھی ہو کہ 8 ہی پڑھنی ہے. یا تو معیار پورا کرو نا, اسٹینڈرڈ اپ کرو, پڑھو 8. میں بحثوں کا قائل نہیں ہوں, میں تو حسن و جمال کا قائل ہوں کہ تمہارے عمل میں حسن کتنا ہے یہ بتاؤ. 8 پڑھتے ہو, رات کے 10 بجے 8 ختم کرو. بالکل تمہاری یہ 8 ہماری 20 سے بہتر ہے. لیکن اگر تم 8 پڑھتے ہو اور ہماری 4 کے برابر نہیں اترتی تو پھر کیا فائدہ؟ پھر یہ تم جان جی چراتے ہو. وہ اردو میں کہتے ہیں کام چور نوالا حاضر. کام چور نوالا حاضر یہ محاورہ ہے, یہ اسی قسم کا آدمی ہے. 20 پڑھتا ہے سلیقے سے طریقے سے, 10 ساڑھے 10 بج جاتے ہیں, 9:30 بج جاتے ہیں, گھنٹہ 1.5-2 لگاتا ہے. سحر کے وقت پھر کھائے تھوڑا سا. 3 روزے کے بعد مجھے اپنے جسم کی حالت بتائے, 30 روزوں کے بعد نہیں, 3 روزوں کے بعد. لیکن ہم تو تغاری بھر کے کھانے ایسا تھا, شامل ہی تغاری بھر کے اصول ہے. پلا دیا اٹھی بھائی مسلم روزے دارا, ہاں کہ لقمہ کھاؤ نور دا تے پانی پیو شرابن طہور دا. کھیر کی بار کی شرابن طہور. اور پھر ہمارے جو بیچارے یہ شبینہ اور روزینہ کے حافظ ہیں, یہ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیگچا دودھ کا بھرا ہوا پاس ہوتا ہے, لاؤڈ اسپیکر کھلا ہوتا ہے, اور راگنیاں لگا کے قرآن کو توبہ بے عزت کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے رب تعال للقرآن من یلعنہ القرآن, بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن پھٹکار بھیجتا ہے. آخر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کے حروف صحیح ادا نہیں کرتے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے پیار اور لاڈ سے کہا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر کے سجا کے پڑھ. نبی کو یہ حکم ہے, آپ کو نہیں ہے. اب تمہیں یہ حکم ہے اور اس پر اصرار کرتے ہو کہ جڑا سارے شبیلے کی مخالفت کرے وہ بھی بے ایمان ہے. اور ہم تو حدیث پاک سناتے ہیں, جو بھی اس کی زد میں آئے گا, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, جو قرآن کو غلط پڑھتا ہے وہ قرآن اس پر پھٹکار بھیجتا ہے. قرآن کو صحیح پڑھنا بہت واجب ہے, بہت واجب ہے, معمولی بات نہیں ہے. اول تو آتا ہی نہیں ہے. کتنے فیصد لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں, اور جو نہیں پڑھنا جانتے وہ بھی پڑھتے ہیں. اور ورنہ سرائے کی چادر والوں کو گھوگا آندے لفظ چنگ کے لفظ نکل دے بچوں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی قدیر الذی, اور چھوٹا نون پہ آندا نا پڑھن دا نہیں آندا کہ قدیر الذی پڑھنے کیویں پڑھنے, قدیر الذی. اس کا کیا علاج ہے؟ اس جہالت کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے بجز اس کے کہ میں یہ پنجابی میں جس کو میں یہ ٹھوکا ٹھاکی تمہاری کرتا رہا ہوں.
کہ شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ اپنی اس موجودہ روش کو چھوڑ کر نبی کی سنت کے مطابق قرآن پڑھنا شروع کرے. بھئی آپ اپنے مولویوں اور پیروں کی خوشی اور رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ نبی کی رضامندی حاصل کرو. دیکھیے میں نے کسی کو برا نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ حضور کی رضامندی اگر حاصل ہو جائے گی اور اگر تمہیں نبی کی رضامندی نہیں نصیب ہوئی تو تم کیا ہو؟ کیا دھمال ڈالنے سے، جھومر ڈالنے سے، اچھلنے کودنے سے حضور کی رضامندی ہوگی؟ نبی کے طریقے اپنانے سے رضامندی نہیں ہوگی. تمہارے مولویوں نے اور تمہارے پیروں نے جو تمہیں خود ساختہ طریقے بتا رکھے ہیں، یقین فرما لیجئے ان مولویوں کے طریقوں اور ان پیروں کے طریقوں پر چلنے سے اللہ اور رسول راضی نہیں ہوں. نبی کے طریقوں پر مولوی بھی چلے، نبی کے طریقوں پر پیر بھی چلے، نبی کے طریقوں پر دکاندار بھی چلے، کوچوان بھی چلے، ریڑی بان بھی چلے، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، پولیٹیشین، حکمران، بیوروکریٹ، سب کے لیے اطاعت رسول اللہ کی واجب ہے، فرض ہے، ان مولویوں اور پیروں کی نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جی سب پیر نے آ کے ایک جنگ سے کھڑو. جمعہ با پیر نے کہا کہ رمضان پاک میں 27ویں کی رات کو قوالی کرواؤ. بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ نہیں کرتے، پیر جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں. اس میں نجات ہے؟ اس کا کوئی اجر مل سکتا ہے کیا؟ یہ نبی کے بات اور نبی کے عمل کی مخالفت نہیں ہے؟ اور یہ روزنامہ جنگ والا گریٹ بیوروکریٹ اینڈ گریٹ انیمل، یہ میر خلیل الرحمان، یہ اس نے جو کرتوت اور کمپٹیشن پیدا کر کے مال کی بنیاد پر دین کی حیثیت کو مجروح کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے. آپ حضرات پر واجب ہے اسے ٹیلی فون کریں، خطوط لکھیں اس خبیث کو کہ یہ رمضان کی مقدس راتوں اور ساعتوں میں تو کیا کرتوت کر رہا ہے. لڑکیوں اور مردوں کا کمپٹیشن کروایا قرآن کی تلاوت کا، تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو اور دین کی حیثیت کو پامال کر رہے ہو تم. لیکن آپ نہیں لکھیں گے. ہم جیسا کوئی آدمی کہہ دے گا تو کہیں گے جناب یہ چیز اچھی زبان نہیں ہے. بھائی تم اچھا کام کرو، اچھی زبان سن لو، برا کام کرو گے برے بات جواب آئے گا، تمہیں سزا ملنی چاہیے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تم برائی کرو گے برائی بدلہ ملے گا، یہاں بھی وہاں بھی. مت کرو برائی. اور یہ تم تو قومی برائی کر رہے ہو، تم قوم میں ایک برائی کو اچھائی کے روپ میں پیش کر رہے ہو. پوری امت میں یہ طلب اور جذبہ اور لگن اور ذوق ڈیولپ اور کریٹ کر رہے ہو تم کہ یہ کام دینی نقطہ نگاہ سے اچھے ہیں. تم نے اس پر اس کو برا نہیں کہا، ٹوکا نہیں، روکا نہیں، اچھائی شمار ہوگی. تو میں کہیں سے کہیں چلا گیا. ایک دو باتیں اور عرض کر دوں روزے کے متعلق. تو یہ تو میں نے عرض کیا بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ او وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے اور بندے کے مابین ایک بھید ہے، روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہو اور اس کا بدلہ براہ راست میں انعامات تقسیم کروں گا. کب تقسیم ہوتا ہے انعام؟ جب اللہ تعالیٰ براہ راست کہتے ہیں کہ میں براہ راست انعام تقسیم کروں گا. اس کے دو مواقع ہیں. ایک تو یہی قدر کی راتیں، لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے، قدر کی رات 21، 23، 25، 27، 29، جو جتنا جاگ سکتا، رات بھر جاگنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، سبحان اللہ کیا کہنے ہیں اس کی، یہ اس کی محنت ہے اور یقیناً اس کو اجر بھی اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے محنت کی ہے. اور ایک تو ان راتوں میں، اور ایک یہ ہے عید کی رات. ہم لوگ تو کہتے ہیں او گولے چھوڑو، مہندی لگاؤ، ناچو کودو اچھلو گاؤ، عید آئی. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جزا کی رات ہے، اس رات کو بھی جاگنا چاہیے. اور پھر جب صبح ہوتی ہے عید کی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کو، ملائکہ کی ایک کثیر جماعت کو لے کر شہروں کے چوراہوں میں، نکڑوں پر، موڑوں پر پھیل جاتے ہیں. اور وہ آواز جو ہم نہیں سن سکتے، ہمارے کان اس کے اہل نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ عید کی طرف جانے سے پہلے تم اس کی جزا تم لے کے جاؤ. بے پناہ برکتیں، دعائیں، مبارکبادیں دیتے ہیں. اور باقی آج ہی 25ویں رات ہے، 25ویں، 27ویں، 29ویں، تین راتیں ہیں، طاق راتیں. ویسے تو ایک ایک لمحہ بابرکت ہے، لیکن طاق راتوں میں
جزا، عطا، داد و دہش بے پناہ ہے. یوں سمجھیے کہ جس سمندر اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو سمندر میں جب جوار بھاٹا پیدا ہوتا ہے تو بڑی بڑی 1000 فٹ کی لہر آتی ہے. اس میں تو خوف بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف امید ہی امید ہے، صرف یقین ہی یقین ہے، خوف نہیں ہے. عطا ہی عطا ہے، عنایت ہی عنایت ہے. یہ 1000 فٹ اونچی رحمت کی، بخشش کی لہریں، جزا کی لہریں، عطا کی لہریں امڑ رہی ہیں اور انسانوں کو دعوت دے رہی ہیں. ہے کوئی؟ حل من مستغفر فاغفرہ، کوئی ہے جس کو میں بخشوں؟ یہ اللہ پاک خود آواز دیتے ہیں. حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشوں؟ لیکن ہم اس وقت بھی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گننے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جمع کرنے میں. سنبھالو، بچاؤ. اللہ پاک فرماتے ہیں پھیلاؤ. ایک دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اکیلا اپنی ذات کے لیے مانگی. فاعف عنا، پوری امت کا تصور کر لو، رات بھر تصویر یہی پڑھتے رہو، کچھ نہ پڑھو. کیا کہنے، سبحان اللہ. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو نبی کی ساری امت کے لیے بخشش اور معافی مانگ رہا ہے. اس کا استحقاق اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اس کا. چلو سب کے لیے مانگتے، ماں باپ کے لیے مانگ لو، بیوی، بچے، بہن، بھائی، والدہ، والد، نانی، نانا، دادی، دادا، ماموں، ممانی، خالو، خالہ، پھپھا، پھوپھی، چچا، یہ تو خون کے رشتے ہیں، ان کا تصور کر لو. استاد ہے، چاہے تم نے اسے میتھمیٹکس ہی پڑھا ہو، اس کا بھی تصور کر لو. وہ اگر نہیں ہے اس قابل تو تمہیں اللہ نے بنا دیا، تم اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاؤ. ممکن ہے وہ بخشش ہدایت کی صورتوں سے مل جائے. تو بھائی پھر ایک مرتبہ تکرار کر دوں، دہرا دوں، ریفریشر کورس ہے یہ. رمضان پاک پورے سال میں انسانی صفات کو ریگولر رکھنے کا ریفریشر کورس ہے. انسانی صفات عطا کی ہیں اور حیوانی صفات کو کنٹرول کرنا سکھایا اس مہینے میں. پورا سال گزارنے کا عہد کرنا چاہیے. یہ بات تو ہو گئی. غزوہ بدر کی کچھ باتیں پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی، ایک دو باتیں پچھلے جمعہ کی باتوں کے تکرار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اسی مہینے میں ہوا 17 رمضان کو. ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں ایک طبقہ ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سارے مرتد ہو گئے. 13 آدمی یا 7 آدمی مسلمان رہے، باقی نبی کے راستے کو چھوڑ گئے. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے. ہمارے نزدیک وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. یہ تو الگ بات اپنی جگہ پر رہی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ دین پھیلایا کس نے؟ اگر وہ سارے جاتے رہے اور نبی کی 23 برس کی کمائی ضائع ہو گئی، اکارت گئی، اور وہ 23 برس میں تیار ہونے والے انسان نہ رہے، ان میں انسانی صفات باقی نہ رہیں اور جاہلانہ عادتیں اور رسمیں ان میں لوٹ آئیں. چلیے مان لیا، مجھے کیا اعتراض ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر دین نبی کے بعد کس نے پھیلایا؟ اشاعت اسلام کس سے ہوئی؟ کون لوگ ہیں وہ؟ ابو طالب کے بھائی اور ابو طالب کی بہنوں میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا. ابو طالب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا غزوہ بدر میں جہنم میں گیا، نبی کے مد مقابل حریف روسیہ بن کے آیا، قتل ہوا اور جہنم کا ایندھن بن گیا. ایک بیٹا گرفتار ہوا، عقیل، ٹھیک ہے. چچا 2 مسلمان ہوئے، ایک غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ایک بعد میں زندہ رہے، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس. کافی عرصہ بعد ان کا انتقال پر ملال ہوا. حضرت حمزہ کا لڑکا نہیں تھا، ایک لڑکی تھی، عمارہ یا ام عمارہ. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 5 بیٹے تھے. میں اگر بھولتا ہوں تو زیادہ بھی ہے، مجھے 5 ہی یاد ہے. سب کے سب اللہ کے دین کے کام میں لگے رہے. بنی ہاشم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین قبول کیا اور دین کے لیے محنت کی. پھر جو لوگ صحابہ کو مرتد کہنے والے ہیں وہ عباسیوں کو بھی تو نہیں مانتے. کمال تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ عباسی بھی بے ایمان ہے.
اموی بھی بے ایمان، عباسی بھی بے ایمان، بنو تیم بھی بے ایمان، بنو سلیم بھی بے ایمان، معاذ اللہ استغفر اللہ، سب گئے، ایک بنی ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یوں ہی ہے کہ میں بھول رہا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پر دادا، والد ماجد کا نام عبداللہ، دادا جان کا نام عبد المطلب، پر دادا کا نام ہاشم، لقب دادا کا نام عبد مناف، ٹھیک ہے. حضور کا ننیال بھی لقب دادا میں شریک ہیں والدہ ماجدہ کی طرف سے. عبد مناف یہ مشترک آدمی ہیں حضور کے ننیال کے بھی دگیال کے بھی. ہاشم کی اولاد میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے نام لو ان کا، اور پھر ان میں سے کتنے اسلام پر باقی رہے اور کتنے بھاگ گئے. یارانہ تیزگام کہتے ہیں جی 4، علی، فاطمہ، حسن، حسین. فاطمہ خاتون گھر سے باہر نہیں نکلتی. اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام اگر ہوئی بھی تو گھر میں جو لوگ بچے یا بچیاں یا عورتیں آ گئیں یا دروازے پر کسی مرد نے آ کے مسئلہ پوچھ لیا تو بتا دیا. ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ مدینے کی کل آبادی تھی ہی کتنی جناب. اور حسن 9 برس کے، حسین 6 برس کے. حضور کی زندگی میں اور حضور کی زندگی بعد بھی 10 برس تک ان دونوں بھائیوں کو تبلیغ و اشاعت اسلام کا کوئی موقع نہیں ملا. باقی بچے علی مرتضیٰ، علی مرتضیٰ کو اقتدار نہیں ملا، خلافت نہیں ملی. امامت باطنی ان کے قبضے میں ہوتی ہوگی، ہم باطنی امامت کے تو ہم قائل نہیں ہیں، لیکن جو لوگ قائل ہیں کہ ان کے پاس باطنی امامت تھی، ظاہری تو نہیں تھی. نہ وہ مسجد میں نمازیں پڑھاتے تھے اور نہ ان کے پاس اقتدار تھا. حاکم نہیں تھے، محکوم تھے. رعایا میں شامل تھے، راعی نہیں تھے. ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، سب پڑھیے رضی اللہ عنہم، تینوں حکومتوں میں جناب علی ان کے ساتھ لڑے نہیں، اعتراض نہیں کیا، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے رہے. یہ کہتے ہیں جی تقیہ کیا، مان لیا، تم جو قوم مانتے جاتے ہیں. تقیہ کیا، 2 اور 10 12 12 دن 24 سال کچھ مہینے. علی مرتضیٰ خاموش رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، جمعے بھی ان کے پیچھے پڑھتے رہے، تراویح بھی انہیں کے پیچھے، عمر بن خطاب کی سنت کے مطابق تراویح ادا کرتے رہے. عمر کے زمانے میں بھی، عثمان کے زمانے میں بھی. زندگی کے تمام نیک اعمال ان حکمران ان ناپسندیدہ حکمرانوں کی ماتحتی میں ادا کرتے رہے. مدینے سے باہر نہیں گئے. گئے ہوں تو بتاؤ، تلاش کرو کہ علی مرتضیٰ اشاعت اسلام اور تبلیغ ابن ابی وقاص نے جو حضور کے ماموں جان ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی مبارک میں آ رہی ہے؟ میں بار بار یہ باتیں کیوں بیان کرتا ہوں کہ بار بار بیان کیے بغیر آپ کو آئے گا کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا. ریپیٹیشن محرم میں، ربیع الاول میں، سفر میں، رجب میں، شعبان میں، فلاں مر گیا، فلاں پیدا ہوا، فلاں مر گیا تھا، فلاں کو مار دیا گیا تھا. ریپیٹیشن، جھوٹ کے تسلسل نے آپ کو جھوٹی روایات ازبر کرا دی، لیکن سچ کا تسلسل ہمارا مولوی قائم نہ رکھ سکا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کا تسلسل قائم کرنا جب تک زندہ ہو. علی مرتضیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا، بیٹے نے منع کیا کہ ابا جان مت چھوڑیے. ٹھیک ہے، کس بیٹے نے؟ سیدنا حسن نے. ابا جان مدینے سے نہ نکلیے، واللہ انک لن تعود ابدا، آپ پھر قیامت تک واپس نہیں تشریف لا سکیں گے. بیٹے کی رائے صحیح ہوئی، باپ کی رائے بیٹے کی رائے پر فوقیت نہ پا سکی. کوفہ تشریف لے گئے، وہاں اپنی خلافت کا سکہ جمانے کی کوشش کی، نہ جما. 4.5 برس طوفان کے سال تھے، امن نہیں تھا.
وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا جو کہا گیا قرآن حکیم میں وہ نصیب نہ ہوا. یہ جنگ جمل ہے، یہ جنگ صفین ہے، یہ جنگ نہروان ہے، یہ بغاوت ہے، یہ خروج ہے، یہ نافرمانی ہے. یہ علی کے ماننے والے علی کو کہہ رہے ہیں انت اللہ، علی اللہ، علی اللہ. علی کہتے ہیں واللہ انی عبد من عباد اللہ، میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، میرے تو کوئی آئے لا 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 بل انت اللہ، تو اللہ. پھر علی مرتضیٰ ان سے آپ گفتگو نہیں کرتے جن کو سیاہ روح اور سیاہ باطن عصر حاضر کے چنگیز، عصر حاضر کے اشتری مختاری اور سبائی جن کو کہتے ہو کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اسی عبداللہ ابن عباس کو بلوایا کہ تم ان سے مناظرہ کرو، ان کو دین سمجھاؤ. 3 دن جناب عبداللہ ابن عباس نے انہیں دین سمجھایا. 3 دن. ان میں سے ایک بات یہ تھی جو 3 دن سمجھاتے رہے کہ عائشہ ام المؤمنین ہے قرآن کے فیصلے کے مطابق. قرآن ناطق ہے اور قرآن کا فیصلہ تابع ابد ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ کلمات اللہ میں سے ہے اور وہ کلمت اللہ لا تتبدل ولا تتحول، اس میں کوئی ترمیم، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس کا انکار کیا. پھر انہیں سمجھایا گیا کہ معاویہ بھی سچا ہے، علی بھی سچا ہے، عثمان بھی سچا ہے، یہ جھوٹے نہیں ہیں. کہ نہیں، یہ جو ججمنٹ کی گئی ہے، یہ حکم جو بنایا گیا ہے، یہ سب بے ایمان ہیں معاذ اللہ. سب کو گالی بکی انہوں نے. خارجیوں کے 2 طبقے ہو گئے نا، ایک طبقہ ادھر چلا گیا، ایک علی کو کہنے لگا صحیح مولا مولا عجیب دے انہیں جو ہے یعنی علی ہے کراؤز ہے جڑا راؤز بشر دی سمجھ آؤ نہیں سکتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو سمجھ میں آ گیا لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. عبد الرحمن ابن ملجم ہو بگڑے ٹٹو جائے بندہ، ٹٹو چبل گئے بندے کو سمجھ آ گئی کہ علی گوشت پوست لہک آدمی ہے، کوئی ماورا پاور نکل کوئی نہیں، کوئی ماورا شخصیت نہیں. تو خنجر نال مر بیٹھی انہیں مار کر کیا انہیں آخیا کہ میں کو میری ماں نے نہیں کتی نے جنے جی خنجر نال علی نہ مویا تھا. اٹھاؤ کیا کتاب سے پڑھو، ان کو نہ لکھا ہے میں دیونے جا رہا. اس کو سمجھ میں آ گیا، تم نہیں سمجھ میں آنے دیتے. تم کہتے ہو علی اس نے مدد کی، آدم کی مدد کی، نوح کی، ابراہیم کی، یحییٰ کی، زکریا کی، یونس کی، سلیمان کی، داؤد کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، اسحاق کی. عالم غیبوبت میں یعنی اپنا آپ ظاہر نہیں کیا. اور جب محمد کی باری آئی تو نبی ظاہر ہو گیا، علی ظاہر ہو گیا. اور اس کو تم محرم الحرامی سنی وائز بھی بیان کرتے ہو، روٹی حرام کی روٹی کمانے کے لیے، حرام کھانے کے لیے تم یہ دبر غسنی مولوی تم بھی بیان کرتے ہو، جہنم کا ایندھن مولوی، ناپسندیدہ مولوی، دینی غیرت سے محروم، دنیا کے بھوکے، رجالت کے پیکر ملایان عباد الوطن، پیٹ کے بندے، شکم پرور، تم یہی جھوٹ بیان کرتے ہو. کوئی ماورائیت نہیں ہے. ماورائیت حضور میں نہیں ہے، انبیاء میں نہیں ہے، غیر نبی میں کیسے ماورائیت ہو سکتی ہے؟ خالصتاً انسانی رویے ہوتے ہی نبیوں میں ہے، خالص انسانی رویے، پیورٹی کے ساتھ، صحیح انسانی عادات، انسانی اطوار، انسانی اخلاق، انسانی اعمال، انسانی رویے، انسانی جذبے، انسانی سیرت جو ہے وہ مجلہ مطلع، خوبصورت پرجمال، حسن و جمال کا پیکر حسین نبوت کی شکل میں ملتی ہے. اور وہ انسانی رویے منتقل کرتا ہے اپنے پاس آنے والے انسانوں میں، انہیں انسان بناتا ہے. ماورا انسان کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات میں، اور ہم کسی کو ماورا نہیں مانتے. ماورائیت کے ہم قائل ہی نہیں ہے ہی نہیں، اسلام میں کوئی ماورائیت نہیں ہے. ماورائیت کا نام اللہ ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کسی نے سمجھا ہو تو ہمیں بھی سمجھا دے. ہم نے مانا ہے، سمجھ میں آتا ہے تب بھی مانتے ہیں، نہیں آتا تب بھی مانتے ہیں. نبی سمجھ میں آتا ہے نا کیسے، کہ جب کسی نے مسافہ کیا یہ تبسم مسکرا کے، اور جب تک اس نے ہاتھ نہیں کھینچا نبی نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا. یہ انسانی رویہ، انسانی جذبہ، انسانی رویہ، انسانی سیرت کا جمال و حسن. سبحان اللہ، سب پڑھیے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا انسانی رویہ ہے؟ جوتا پہننا پہلے دائیں پاؤں پہنو، اتارنا ہے مسجد میں داخل ہونا ہے پہلے دائیں پاؤں داخل کرو،
شلوار پہننی ہے دائیں پاؤں پہنو، پاجامہ پہننا، پینٹ پہننی ہے دائیں پاؤں پہنو، قمیص پہننی ہے دائیں آستین پہنو، کھانا کھانا ہے دائیں آنکھ سے کھاؤ. کہ جی یہ فلاں صاحب جناب یہ ایڈنبرا یونیورسٹی سے PhD کر کے آئے ہیں اور کیلے کو بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ کیا پیٹس کو یا وہ چمڑا لمبا سارا اس کو کیا کہتے ہیں جی وہ بیف ہنٹر تو سارے ہاتھ چوسی لیں انشاءاللہ تعالی بیف انہوں نے ہاتھ چ سکا چم اس کو پکڑا ہم نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اور چائے کی پیالی ساتھ سے پی رہے ہیں. غیر مہذب ہے، غیر انسانی رویہ ہے، پیور حیوانی رویہ ہے، پیور خالصتاً حیوانی رویہ ہے. انسانی رویے نبی میں ہوتے ہیں، کسی میں نہیں ہوتے. وہی پیش کرتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی سکھاتا ہے. معلم الناس ہے، معلم انسانیت ہوتا ہے نبی، اور اس سے سیکھنے والے نبی کے انسانی رویوں کو پھر عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، ظاہر کرتے ہیں. تو علی مرتضیٰ سب کہیے سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ. فضائل کا انکار نہیں ہے، ماورائیت نہیں ہے، ماورائیت کا انکار ہے. تم مابعد طبیعاتی علی ہم سے منوانا چاہتے ہو. ہم نے کبھی نہ دیکھا دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہ مانتے ہیں. ہم نے تو دیکھا یہ طبیعیات کے اندر کا ایک آدمی ہے، بہت خوبصورت انسان ہے، بہت بلند صفات اور بلند جہاد اور عظیم الجہاد شخصیت ہے. لیکن جو تم بنانا چاہتے ہو وہ نہیں بن سکے، اس لیے کہ انہوں نے اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا. علی نے اس کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، تم نے اس کی طرف منسوب کی ہے. علی این ہے کہ علی این ہے کہ نبی کو پہلے عرشے بنی تہائی نبی ڈٹھا کہ نبی آخیا علی انت الاول و انت الاخر انت الظاہر و انت الباطن یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. میرا ہاتھ پکڑ نہ قرآن کا. یہ میں نے سنی ملا سے سنا ہے، کسی بریلوی ملا سے نہ کسی شیعہ ملا سے نہیں سنا. سنی ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ سنی ہے یہ افواہ، یہ ہزلیات اور یہ دیوان چرکین میں نے 20 مرتبہ سے زائد سنا ہے ان مولویوں سے. یہ دیوان چرکین ہے، یہ ہزلیات نچل ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی مرتضیٰ اس وقت کتنی عمر کے تھے جب نبی کو معراج ہوا؟ تلاش کرو. جب نبوت عطا ہوئی علی کتنے سال کے تھے؟ کوئی کہتا ہے 4 سال کا، کوئی کہتا ہے 8 سال. چلو 8 سال کا مان لو. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو یہ نبوت کے 3 برس معراج ہوا نا. کیوں جی؟ یار کو میری مدد ہی کر چھوڑا کرو، میں تو ان پڑھ بندہ ہاں. 3 سال ہوا نا نبوت کے اعلان کے 3 برس. تو علی کی عمر 11 سال کی تھی. وہ جڑا بندے کو گھر ٹکر نہ لبھائی وہ نبی کو پہلے گیا کھڑا ہے. جندا پیو محمد دا محتاج، جڑا خود محمد دا محتاج اور رتبے کو محمد کو اگوا کیا. یہ تمہارا دین ہے، یہ اسلام پھیلاتے ہو تم. مجھے کہتے ہیں شیعوں کے خلاف نہیں بولتا، میرے بعض دوست کہتے ہیں تو میں ان سے تو نمٹ لوں. تم ان کے خلاف لگے رہو، میں ان کے پیچھے لگا ہوں. اپنی فیلڈ چن لو نا. میں سنیوں سے ہی فارغ نہیں ہوتا، میں ان کی طرف کیسے جاؤں؟ ان کو تو میں جانتا ہوں، میں انہیں مسلمان نہیں سمجھتا، جانتا ہوں کہ میرا دشمن ہے. لیکن یہ جو محبت کے روپ میں وہ جڑی بڈھے عجوز کوہن بیوائے 1000 داماد است وہ کہندے یہ جڑی 7 خسمی ہے یہ کہ نبڑ لوا. وہ انہوں نے تو ایک ہے نا، یہ 7 چل. بتائیے نا یہ مسلمان ہے، یہ مولوی ہے؟ کیا ہے یہ مولوی؟ ان کو ڈوب مرنا چاہیے. کبھی یہ مولوی بیان کرتے ہیں کہ حسین دا نماز دا آپس مناظرہ تھی گیا، نماز آخر لگی میں وڈی ہوں، حسین آخر لگا میں وڈا. بولے حسین نے آخیا نبی جڑے ویلے سجدے وچ گیا ہے کہ میں اتنے چڑھ گیا. ہم نماز نے آخیا تو ڈاڈا ہے میں ہی ہوں. یہ کلام اسلام ہے، یہ مذہب ہے، یہ شخصیت ہے. اچھا جی نماز وڈی نہ اس والے کیوں آ جو حسین نے کربلے کی نماز پڑھی؟ پر نماز تو نکی حسین وڈا ہی نہ پڑھیا، نماز کیا بگاڑ کے نہیں آؤں.
ڈوں بڈوں کٹھ تھے ڈوں بڈوں یا کو ہر روز کی بات ہے نا ہمارا گھامڑ ایک گھامڑ ہے مولوی نہیں گھامڑ لوگ ہیں دین کی تذلیل کا باعث ہیں بھائی صاحبان مختصر بات عرض کرنے کا عادی ہوں پسند آتی ہے آپ کو تو قبول کر لیا کریں نہ پسند آتی چھوڑ دیا کریں آج اگر آپ لوگ ہمت کر کے 5,000 روپیہ کر دیں تو آپ کو اللہ جزائے خیر دے بس اتنی سی بات ہے لمبی چوڑی نہیں ہے اور یہ 50 آدمی 100 روپیہ دے دے تو 5,000 ہو جاتا ہے اب آگے آپ کی مرضی ہاں جی تو میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس قسم کا تصور یہ غیر اسلامی تصور ہے ہندوستان میں کرشن جی اور رام جی کے بارے میں یہ تصور پہلے سے موجود ہے اسلام سے 1500 سال پہلے یہ تصور موجود ہے کرشن کے بارے میں رام کے بارے میں اور وہ باندر جی پوچھلا ہنومان اس کے بارے میں سیتا کے بارے میں پہلے تصور موجود ہے یہ کوئی نیا تصور نہیں دیا ایرانیوں نے پہلے ایک تصور موجود ہے کہ سیتا ایسے تھی رام جی ایسے تھے کرشن جی مہاراج ایسے تھے اور معلوم ہے آپ کو ہندوؤں کے 22 کروڑ دیوتا ہیں 22 کروڑ اور ان 22 کروڑ کے 22 کروڑ کو ماں بعد طبیعتی شخص سمجھتے ہیں انہیں یہ کون سی ہندوازم ہے اگر ایک ہندو کرشن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ کرشن کے 2200 روپ ہیں یا 22 کروڑ روپ ہیں ہر روپ میں کرشن خود ہے اور ایک مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھے کہ ہر روپ میں اللہ علی کے روپ میں آتا ہے جہاں بھی پہنچا اللہ علی کے روپ میں آتا ہے وہ مشرک کیوں اور یہ مسلمان کیوں صرف اس لیے کہ وہ کرشن کہتا ہے یہ علی کہتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے لیسا کمثلی ہی نہیں ہے کوئی اس کی ذات جیسا مثل برائے لفظ مثل برائے ذات ہے کاف تمثیلی مثل مانا ذات رب ہی مثل کی طرف ضمیر ہے کہ لیسا کمثلی ہی نہیں ہے کوئی اس کی ذات جیسا یہ تو فضول قسم کی گفتگو ہے اللہ نے آنا ہو تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روپ میں آتا اگر سب سے اچھا روپ کوئی تھا تو ٹھیک ہے کہ نہیں اور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع مجھے تو بڑا پسند ہے کہ جس شان کی شانہ سب بنیا کہ منافق کا بیٹا پاس سے گزر گیا تو ولی بن گیا ابو جہل کا بیٹا پاس سے گزرا تو مسلمانوں کا سپہ سالار بن گیا دیکھیں نا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک اور وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اگر اللہ کسی روپ میں آتا تو اس روپ میں آتا جس کو کہا جب تم قصیدہ پڑھنے لگتے ہو تم مولوی تو کہتے ہو صحیح کہ ظہور کے اعتبار سے حضور آخر میں آئے لیکن تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں نا کہ حضور پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا کیے گئے لیکن ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر میں ظاہر ہوئے یعنی ان کا رتبہ اتنا بلند و بالا عظیم الشان ہے کہ پہلے بھی وہی سب مخلوق تھے اور انبیاء کے آخر میں سب کے بعد بھی وہی حاوی ہے حضور کی نبوت جسمی اعتبار سے نہیں روحی اعتبار سے حاوی ہے تمام نبوتوں پر ہمیں اس کے ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب علی کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو تو بلا دو یعنی علی پہلے پہنچا کھڑائی پھر علی نے مدد کی پھر وہی سوال جو پچھلے میں نے کیا اپنی مدد کس سے کروائی مالک الاشتر سے معلوم ہے نا آپ کو چھوڑوں گا نہیں رسول کی عیسیٰ کی موسیٰ کی ابراہیم تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوات والتسلیمات کی مدد تو علی نے کی اور جب علی کی اپنی حکومت کی باری آئی تو مدینے میں نہ رہ سکے بیٹے کی بات صحیح ہوئی ابا جان کی بات بیٹے کی بات پر فوقیت نہ لے سکی اور علی اپنی مدد آپ نہ کر سکا مالک الاشتر علی کا مددگار تھا علی کی فوجوں کا سپہ سالار تھا علی سپہ سالار نہیں تھا سپہ سالار وہ تھا کیوں
اب وہ مدد کا سٹاک ختم ہو گیا تھا. علی جس کارخانہ مدد کا سٹاک ہولڈر تھا یا جہاں مدد ڈھالتا تھا، اب وہ مدد ختم ہو گئی، مرا گئی تھی. کہاں وہ مدد تمہاری؟ اور اب جب خمینی گرا، ہم اس علی کو نہیں مانتے جو در بدر جاتا ہے، بالکل نہیں مانتے. جاؤ لے جاؤ تم بھی، تمہارا علی، دونوں بھاگ جاؤ یہاں سے. ہم نے اس علی کو مانا جو ابو طالب کا بیٹا تھا. رسول اللہ نے ابو طالب کی غربت کے پیش نظر فرمایا کہ یہ مجھے دے دو، میں پالتا ہوں. علی کو پالا، پڑھایا، سکھایا، شعور بخشا. لیکن علی کی خلافت کی وصیت نبی نے نہ کی، نہیں کی. چیلنج ہے، دنیا کا کوئی آدمی وصیت خلافت ثابت نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی آدمی. میں طالب علم ہوں، علامہ بلامہ نہیں ہوں، ایک عام سا مسلمان ہوں، لیکن میں اس بات پر پوری مضبوطی سے دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک آدمی خلافت کی وصیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور ثبوت پیش نہیں کر سکتا. خود یہ اہل سنت والجماعت جو ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، تو یہ تو خیر ہیں ہی اس معاملے میں صاف ستھرے، لیکن جو میلے ہیں، میلے کچیلے، چہرہ روشن، اندرو چنگیز سے تاریک تر، بد باطن، سیاہ باطن، روح سیاہ، کمینہ صفت، جن کا وجود دشنام اسلام ہے، اہل بیت کے نام پر تہمت ہے جن کا وجود ہے نامسعود، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وصیت نہیں ہے. عباس نے آ کے کہا، کون عباس؟ علی کا چچا، رسول کا چچا، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے آ کے کہا کہ بھتیجا جی آگے بڑھو اور حضور کے پاس تم اور میں دونوں چلتے ہیں اور تمہارے لیے میں خلافت کا مطالبہ کرتا ہوں سرکار سے. کہنے لگے نا یو کام نہ کریں، آج انکار تھی گیا کہ کدیں نہ لبسی، مانگ کے دکھاتے پھر گئے کیوں نہیں؟ اور اگر خم غدیر پر وصیت ہو چکی تھی تو حضور کے وصال سے پہلے عباس نے یہ کیوں کہا؟ عباس کو علم نہیں تھا. اور پھر علی نے یہ کیوں کہا کہ اگر اب مانگ لی اور نبی نے انکار کر دیا تو کبھی نہیں ملے گی؟ کہاں ہے وصیت؟ کہاں ہے یہ وصیت کا پولٹری فارم جو تم نے بنا رکھا ہے؟ اور روز ایک ٹانگ والا مرغا کھڑا ہو کے کچی اذانیں دینی شروع کر دیتا ہے. کہاں سے ہے تمہارے پاس یہ گھڑنتو خانہ ساز، فریب، جھوٹ، مکر، تدبیر زور، جھوٹ کا پلندہ، گندگی کی پوٹ؟ لاؤ نا کہیں سے ثبوت اس کا، اور یا اس کا انکار کرے کوئی مولوی. کراچی سے لے کے خیبر تک اور تمہارے قم تک میں چیلنج کرتا ہوں، قم تک سنگل مین لاؤ، انکار کرو اس روایت کا کہ جناب سیدنا عباس نے مولا علی کو کہا کہ چلو. مولا علی نے انکار کیوں کیا؟ اور یہ کیوں کہا کہ اگر اب انکار ہو گیا تو پھر ملے گی نہیں؟ لہذا میں پوچھتا ہی نہیں ہوں، اور جب ملی تو ایک دن امن کا نہیں ہے. اب پھر میں سنیوں کو خطاب کرتا ہوں. جو سنی یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ علی پر ختم ہو گئی، میرے ان سے سب، میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، کوئی دیوبندی حوالہ نہیں دیتا میں دیا، میں قائد نہیں ہوں نہ دیوبند کا، نہ بریلی کا، اور نہ یہ کیا تم نے یہ بت بنا رکھے ہیں. تمہارا دیوبندی بت ہے اور تمہاری بریلی بھی بت ہے. فضول، جھوٹ، سب جھوٹ. اس کا نام کوئی دین نہیں ہے، کوئی دینی نسبتیں نہیں ہیں. یہ جناب ہم اس علی کو نہیں مانتے جو در بدر جاتا ہے، بالکل نہیں مانتے. جاؤ لے جاؤ تم بھی، تمہارا علی، دونوں بھاگ جاؤ یہاں سے. ہم نے اس علی کو مانا جو ابو طالب کا بیٹا تھا. رسول اللہ نے ابو طالب کی غربت کے پیش نظر فرمایا کہ یہ مجھے دے دو، میں پالتا ہوں. علی کو پالا، پڑھایا، سکھایا، شعور بخشا. لیکن علی کی خلافت کی وصیت نبی نے نہ کی، نہیں کی. چیلنج ہے، دنیا کا کوئی آدمی وصیت خلافت ثابت نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی آدمی. میں طالب علم ہوں، علامہ بلامہ نہیں ہوں،
کام سے مسلمان ہوں، لیکن میں اس بات پر پوری مضبوطی سے دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک آدمی خلافت کی وصیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ خود یہ اہل سنت والجماعت جو ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تو یہ تو خیر ہیں ہی اس معاملے میں صاف ستھرے، لیکن جو میلے ہیں، میلے کچیلے، چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریخ تر، بد باطن، سیاہ باطن، روح سیاہ، کمینہ صفت، جن کا وجود دشنام اسلام ہے، اہل بیت کے نام پر تہمت ہے جن کا وجود ہے نامسعود، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وصیت نہیں ہے۔ عباس نے آ کے کہا، کون عباس؟ علی کا چچا، رسول کا چچا، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے آ کے کہا کہ بھتیجا جی آگے بڑھو اور حضور کے پاس تم اور میں دونوں چلتے ہیں اور تمہارے لیے میں خلافت کا مطالبہ کرتا ہوں سرکار سے۔ کہنے لگے نا یہ کام نہ کریں، آج انکار تھی گیا کہ کدیں نہ لبسی، مانگ کے دکھاتے پھر گئے کیوں نہیں؟ اور اگر خم غدیر پر وصیت ہو چکی تھی تو حضور کے وصال سے پہلے عباس نے یہ کیوں کہا؟ عباس کو علم نہیں تھا؟ اور پھر علی نے یہ کیوں کہا کہ اگر اب مانگ لی اور نبی نے انکار کر دیا تو کبھی نہیں ملے گی؟ کہاں ہے وصیت؟ کہاں ہے یہ وصیت کا پولٹری فارم جو تم نے بنا رکھا ہے؟ اور روز ایک ٹانگ والا مرغا کھڑا ہو کے کچی اذانیں دینی شروع کر دیتا ہے۔ کہاں سے ہے تمہارے پاس یہ گھڑنتو خانہ ساز، فریب، جھوٹ، مکر، تدبیر زور، جھوٹ کا پلندہ، گندگی کی پوٹ؟ لاؤ نا کہیں سے ثبوت اس کا، اور یا اس کا انکار کرے کوئی مولوی، کراچی سے لے کے خیبر تک اور تمہارے قم تک میں چیلنج کرتا ہوں، قم تک سنگل مین لاؤ انکار کرو اس روایت کا کہ جناب سیدنا عباس نے مولا علی کو کہا کہ چلو، مولا علی نے انکار کیوں کیا؟ اور یہ کیوں کہا کہ اگر اب انکار ہو گیا تو پھر ملے گی نہیں؟ لہذا میں پوچھتا ہی نہیں ہوں، اور جب ملی تو ایک دن امن کا نہیں ہے۔ اب پھر میں سنیوں کو خطاب کرتا ہوں۔ جو سنی یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ علی پر ختم ہو گئی، میرے ان سے میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، کوئی دیوبندی حوالہ نہیں دیتا، میں دیا میں قائد ہی نہیں ہوں، نہ دیوبند کا، نہ بریلی کا، اور نہ یہ کیا تم نے یہ بت بنا رکھے ہیں، تمہارا دیوبندی بت ہے اور تمہاری بریلی بھی بت ہے، فضول، جھوٹ، سب جھوٹ، اس کا نام کوئی دین نہیں ہے، کوئی دینی نسبتیں نہیں ہیں۔ یہ جناب ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی، یہ ان کی کتاب الجامع لاحکام القرآن، قرآن کی تفسیر، 12ویں جلد ہے، 18ویں پارے کی آیت، جن کو لوگ پڑھتے ہیں بڑے لہک لہک کے، لٹک لٹک کے، مٹک مٹک کے، سر کو جھٹک جھٹک کے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ میرا ایک سوال ہے، اگر یہی معیار ہے خلافت راشدہ کا تو جناب مولا علی، میں انہیں خلیفہ راشد مانتا ہوں، کہیں کسی کی کھوپڑا ہو ٹھیک بھائی مان منے جاتا ہے کوئی نہ، ارے اللہ کے بندے مانتا میں ہوں لیکن میں اس کو آخری نہیں مانتا، بس میری تو یہ لڑائی ہے۔ تم کہتے ہو یہاں آ کے ختم ہو گئی، ہم کہتے ہیں یہ قیامت تک جاری ہے، اور میں خود نہیں کہتا، پہلی بات تو تمہاری بات کے رد میں ہے اور یہ میری بات نہیں ہے۔ پھر سنو چکوال والو، تم بھی سنو، حضرت جناب قاضی مظہر حسین صاحب کے چیلگان گرامی
تم بھی سنو. لکھا ہے اور قرطبی جلد 12 صفحہ 297 کہ یہ آیت کریمہ نزلت فی ابی بکر و عمر، یہ صرف ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تم یہاں سے خلافت راشدہ کیسے نکالتے ہو؟ کیسے نکالتے ہو تم؟ اور پھر 4 کی کیسے نکالتے ہو؟ قالہ مالک، امام مالک کا قول یہ ہے، ٹھیک ہے، یا مالک ابن انس. وقیل ان سبب هذه الآیة ان بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم شکا جہد مکافحۃ العدو. اور اس آیت کے نازل ہونے کا دوسرا جو شان نزول اس کا بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم پر ایسا بھی کوئی سورج طلوع ہوگا کہ ہم بھی امن کی زندگی بسر کرنا شروع کریں گے؟ اتنا خوفناک ان کا دور تھا کہ کوئی دن، کوئی پل، کوئی گھڑی، کوئی ساعت، کوئی رات خالی نہیں کی لڑائی سے، جنگ سے، بھاگ دوڑ سے، چھپنے چھپانے سے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ تو اس کے بارے میں نازل ہوئی. اور یہ کون کہتا ہے؟ ابو العالیہ. اور قال النحاس فکان هذه الآیۃ دلالۃ علی نبوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نحاس کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف حضور کی اپنی زندگی تک محدود ہے کہ 10 سال حضور مکے میں رہے، کچھ نہیں ملا. مدینہ طیبہ میں آیا، حضور لا تلبسون الا یسیرا. ان لوگوں کو جو رات دن لڑ لڑ کے تھک گئے تھے نبی کے ساتھ ساتھی، ان کو حضور نے فرمایا کہ کچھ دن اور ٹھہرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایک آدمی کو ملائے عظیم کا اہل بنا کے اس پر سجا دے گا اور بٹھا دے گا اور جما دے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ میں حکومت قائم ہوئی، اور پھر فتح مکہ ہوئی، مکہ پر بھی حکومت قائم ہوگی، طائف پر بھی قائم ہو گئی، اور نجران پر بھی قائم ہوگی. نزلت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پوری زندگی کے نظام کے لیے نازل نہیں ہوئی. 3 روایتیں. اور یہ میں نہیں کہتا، ول سن او میرا مولوی بھرا کوئی بیٹھے تھے تو ہی سن، میں کو آدھے بےمان ہے سن میں پیا دا. اور جناب چوتھا قول ہے ضحاک کا، وہ فرماتے ہیں کہ هذه الآیۃ تتضمن خلافت ابی بکر و عمر و عثمان و علی. پہلے 3 قول الگ گزرے، چوتھا قول یہ ہے جو حضرت ضحاک رحمہ اللہ کا ہے کہ یہ ان 4 صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، آگے چلیے. قشاری کا قول یہ ہے، قشاری اور ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی انہی 4 کے اس سلسلے میں حامی ہیں. اور وقال قوم، یعنی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن میں صحابہ و تابعین ہیں، اس لیے قوم کا لفظ استعمال کیا. وقال قوم هذا وعد لجميع الامه في ملك الارض كلها تحت كلمه الاسلام، کہ یہ آیت کریمہ پوری امت کے لیے نازل ہوئی ہے کہ پوری امت جب بھی جس دور میں بھی ایمان اور عمل صالح کی طاقت سے آگے بڑھ کر دینی حکومت قائم کرے گی وہ خلافت راشدہ کہلائے گی. سمجھ میں آ گئی؟ مجھے گالی دینے سے پہلے ای پیو کو بندہ کاٹ بل میرے کو سرائی کی یہ مولا ہے جن میں تیرا چینا چھڑنے تے چھڑے تھا میں ٹھیک چھڑے گا نہیں مجھے نہیں جینا. ہاں میرے مرن دی دعا کر، روز 2 دفعہ پڑھا کر، گھوٹو پوی یہ مرے پر میں اپنی آئی نال مر لے. اتنا بیٹھا مر ونجا گھر بس کار گڈی ہوائی جہاز ٹرتے ٹرتے کسی مار ونجا، کئی طریقے مار ونجا، کاواں دے آ کے ڈانگ کلے نہیں موئے. اور جناب اس پر حدیث دی ہے، جو علماء اور جو لوگ
جناب سیدنا علی مرتضیٰ تک خلافت کو مانتے ہیں، ان کی دلیل سفینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام کی روایت ہے کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ ثم تکون ملکا، کہ میرے بعد خلافت 33 برس تک ہے، نہ 30 برس تک ہے، پھر بادشاہت بن جائے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوری امت کے لیے یہ اس آیت میں وعدہ خلافت ہے، وہ کہتے ہیں زویت لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها۔ اور حضرت ابن عطیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان 4 اکابر صحابہ کی خلافت کا ایک قول ہے، 5 قول اس کے خلاف ہیں، اور جو 5واں قول ہے وہ تو بہت وسیع مفہوم میں ہے۔ اس میں یہ حضور نے فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے سکیڑ کے میرے سامنے کر دی گئی، اور میں نے اس کا مشرق و مغرب دیکھا۔ فرمایا جہاں تک میں نے زمین سمٹی ہوئی دیکھی ہے وہاں تک میری امت کے لوگ خلافت قائم کریں گے۔ اور آگے خود امام قرطبی کا جو اپنا محاکمہ ہے، ججمنٹ ہے، لاسٹ آخری بات، فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ فِي الْآيَةِ أَنَّهَا فِي اسْتِخْلَافِ الْجُمْهُورِ، اور صحیح بات یہی ہے کہ اس آیت میں ساری امت کی خلافت کا ذکر ہے، 4 خلفاء کا ذکر نہیں ہے۔ وَإِسْتِخْلَافُهُمْ هُوَ أَنْ يُمَلِّكَهُمُ الْبِلَادَ وَيَجْعَلَهُمْ أَهْلَهَا، اور ان کی خلافت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان ملکوں کا مالک بنایا اور اس کا اہل بنایا۔ مثال دی کالذی جرى فی الشام والعراق وخراسان والمغرب، شام، عراق، خراسان اور مغرب، مغرب سے مراد یہ الجزائر، مراکش، تیونس، یہ بربر کا افریقہ کا پورا علاقہ، یہ تو علاقہ میرے معاویہ کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ وہ لکھے ہوئے نا ولوندا نہ آ گئے، ولوندا نہ آ گئے جڑا بڑے اوکھے چوکو منوائے ہیں۔ اور حفیظ جلندری نے آکھا ہے کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا۔ تو معاویہ کو کتا منے دیا گئے ساکو دیوبندیاں نے گھروں کٹ چھوڑا ہے، جنے یہ یزیدی ہیں سن 63 دیوبندیاں نے اپنے دفتر چ کٹ چھوڑا ہے، انہوں گھوٹو پوے آج جنے سی بےمان، یہ علماء دا بندے جڑے ہیں نا جی مسلک کے خلاف ہیں، یہ دا بندی کوئی نہیں باہر سے کٹو، سب باہر کٹ چھوڑے نے۔ وہ بھائی صاحب دا میز، دری، قرآن مجید کی تفسیر، کتاباں سب کٹ کے سڑک رکھ پڑا، یہ ہے تمہاری دیوبندی ہے۔ نہیں جی، صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہے، 4 نفل ہیں، نفلوں کی جماعت صرف وطروں کی نفلوں کی جماعت ہے، یا 2 عید کی مسنون، حکمن مسنون، عملاً واجب۔ تراویح بھی ایسے ہی ہیں، حکمن مسنون ہیں اور صحابہ کے اجماع کی وجہ سے واجب ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت، باقی کوئی نفل دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہاں جی، وقت تھوڑا ہے جی، کہ فی الشام والعراق وخراسان والمغرب، میرا چیلنج ہے بتاؤ یونان کس کے علاقے میں فتح ہوا، روم کس کے علاقے میں زمانے میں فتح ہوا، افریقہ کس کے زمانے میں فتح ہوا، افغانستان، بلوچستان، اور یہ آپ کے لاہور میں کون آیا اور سونا ہے چلا ملتان مولا علی فتح کر گیا، یہ راجہ ظاہر نہ امام حسین کی لڑائی تھی ہوتی، اور کیڑے پونی کوڑیا قبر رائی بے شمار کوڑیا تمہارا محمد مہدی ہاشمی منصور عباسی کو خط لکھتا ہے کہ جنے اوے لونڈی دے پترا تو جنے حکومت کی خواہش ودا کرنے تے کو گھوٹو پوے، پڑھو یہ محمد مہدی ہاشمی کی گفتگو ہے کہ اچھا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، حسن کا بھتیجا ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرا یہ حق ہے۔ یعنی حق کس لیے ہے خلافت کا کہ میں ان لوگوں کا بیٹا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کا بیٹا ہونا اس بات کی کہاں دلیل ہے کہ خلافت کا حقدار بھی ہے؟ وہ قرآن میں کہیں ہے، قرآن میں جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح،
بنی امیہ میں ایمان اور عمل صالح ہوگا تو خلافت ان کو ملے گی، بنی ہاشم میں ہوگا خلافت ان کو ملے گی، بنو عقیل میں ہوگا خلافت ان کو ملے گی، بنو عباس میں ہوگا خلافت ان کو ملے گی۔ جس میں ایمان اور عمل صالح ہے خلافت اس کو ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ نسل کے لیے وعدہ نہیں ہے کہ فلاں نسل کا ہوگا تو دوں گا، دکھاؤ کہیں وعدہ ہو، بھائی رکوع کا جواب میں نماز کے بعد دوں گا۔ سمجھ میں آ گئی جناب؟ تو یہ خلافت کا پروگرام جو ہمارے چکوال کے جناب قاضی مظہر حسین صاحب اینڈ کو کمپنی ہے، یہ بہت بڑی فرم ہے، میری تو چھوٹی سی ہے، بہت بڑی۔ میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس 2 بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں، اور میرے کول کا توڑے والی بندوق کی کوئی نہیں تو اٹھا کلاشن کو فان لی ہے۔ بڑی دکان تھی نا بابا، ہماری چھوٹی ساری دکان ہے، پر چھوٹی دکان پہ میرے کو ایک کتاب بہت بڑی ہے، ان کو کہیں دیوبندی نہیں لکھا، کہیں بریلوی نہیں لکھا، کہیں اہل حدیث نہیں لکھا کہ علماء دیوبند۔ یہ علماء دیوبند کا بھی بزرگ ہے، علماء بریلی کا بھی بزرگ ہے، اور یہ جناب عبداللہ ابن عباس اور حضرت عطیہ اور حضرت زحاق، حضرت نقاش اور حضرت مالک اور حضرت ابو العالیہ، یہ سب ہمارے دیوبندی اور بریلی سب کے بزرگ ہیں۔ یہ ہندوستانی بزرگوں کی بات مانے اور ان بزرگوں کی بات نہ مانے جو تابعین میں سے اور صحابہ میں سے ہیں۔ اور نبی کی حدیث کو تم نہیں مانتے، ایک حدیث کو مانتے ہو، باقی حدیثوں کو نہیں مانتے۔ 30 سال والی روایت کو مانتے ہو، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں سے اگر کوئی ایمان اور عمل صالح کے زیور اور اسلحہ سے مسلح اور آراستہ ہو کر اللہ کے دین کی دینی حکومت قائم کرے گا تو اس حکومت کو کیا کہا جائے گا؟ وہ جمہوری حکومت ہوگی۔ وعدہ یہی ہے، وَالصَّحِيحُ فِي الْآيَةِ، یعنی تمام اقوال 6 قول نقل کر کے ججمنٹ اور محاکمہ، آخری قول کہ صحیح یہی ہے کہ جمہور امت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، 4 لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر اس پر دلیل دی ہے، دلیل کیا دی ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، توجہ فرمائیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، الف لام استغراق کا ہے، یعنی پوری روئے زمین پر اللہ خلافت دے گا۔ صرف مکہ مدینہ طائف نجران کی خلافت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا۔ اگر صرف وہی وعدہ تو وہ تو حضور کی حیات مبارک میں پورا ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ جان چھوٹی۔ جناب کچھ سمجھ میں مبارک آیا؟ میں آپ کو لطیفہ سنایا کرتا ہوں نا، سن 51-52 میں ہمارے ہاں سلیمان ازبک ترکی معلم آیا تھا، وہ بیچارہ اردو تو بول نہیں سکتا تھا، سرگودا کے بہادر لوگوں نے اسے لوٹ پھوٹ کے بھیج دیا۔ وہ یہاں کسی نے کہا کہ وہ عطا اللہ شاہ کے پاس چلے گیا، ابا جی زندہ تھے، صحت مند بھی تھے نسبتاً۔ وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا وہ کہا یا شاہ صاحب سمجھ میں مبارک آیا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سمجھ مبارک میں بات آئی، کہا نہیں سمجھ میں مبارک آیا۔ تو ہم بھی بھائی آپ سے کہتے ہیں سمجھ میں مبارک آیا، بات سمجھنے کی کوشش کیے کرے، فتوا کم لگائیں، تمہارے فتووں نے تمہاری بھگ اڑا دی ہے، تم کوڑی کے نہیں رہے۔ پورے ملک میں تم بریلوی دیوبندی اہل حدیث اپنی فتوا بازی کی وجہ سے تم 2 ٹکے کی قیمت کے انسان نہیں رہے۔ تحقیق سے گفتگو کرو، فتوے سے گفتگو نہ کرو۔ فتوا تو انتہا پر جا کر آخری ہتھیار ہے علم کا، آخری، اس سے پہلے بڑی منازل ہیں، بڑے درجات ہیں، گفتگو کے مواقع ہیں، تفصیلات ہیں، اور اکابر کی کتابیں موجود ہیں۔ اور اکابر صرف دیوبند میں نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی کوئی شام میں بھی تھے، حلب میں بھی تھے، قرطبہ میں بھی تھے، اشبیلیہ میں بھی تھے، غرناطہ میں بھی تھے، مکہ میں تھے، مدینہ میں، طائف میں، نجران میں، اور ہندوستان کے اور شہروں میں بھی اکابر تھے، امرتسر میں بھی تھے، لدھیانہ میں بھی تھے، فیروز پور میں بھی تھے، سیال کوٹ میں بھی تھے، ٹھیک ہے نا جی، سہارنپور میں، مظفر نگر میں، یہ ہر جگہ اکابر موجود تھی۔ صرف ایک جگہ کے اکابر کو تم نے چودھری کیسے بنا لیا، اور ایک جگہ کے بھی 5-6 اکابر، یعنی ان پوری 14 صدیوں میں صرف یہ 15-20 تمہارے یہ 50 ہو جائیں گے ہندوستانی مولوی، بڑے مولوی، چھوٹا مولوی، شاہ ولی اللہ سے لے کر اور قاضی مظہر حسین صاحب تک اور یہ نواں شہر تک 50 مولوی ہو جائیں گے، 100 ہو جائے گا۔ صرف یہی امت کے اکابر اور نہیں ہے۔ اور مجھے کہا کہ یہ اکابر کی بات نہیں مانتا، یہی بات اگر میں لوٹا کے آپ کو کہوں کہ آپ اصل اکابر کی بات، نقلی اکابر کی بات آپ مانتے ہیں، اصلی کی میں مانتا ہوں، لڑائی ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی بات زیادہ وزنی ہے، زیادہ مستند ہے، قوی ہے، اقوا ہے، نبی کے قریب تر ہے،
قرآن جتنا انہوں نے سمجھا ہم نے اتنا نہیں سمجھا. ہم نے ان کے بیان کرنے کے بعد سمجھنا شروع کیا. براہ راست قرآن کو انہوں نے سمجھا ہے. عالم الناس بعلم القرآن، امام اوزاعی نے، امام نافع نے لکھا ہے کہ علم قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ حلال و حرام اور جتنی بھی باریکیاں ہیں صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اور قاضی مظہر حسین صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کو اس کا علم ہی نہیں تھا. میں قاضی صاحب کی کتاب بطور حوالے کی پیش کر سکتا ہوں. میں نے مرنا ہے نا، جھوٹ بولوں گا تو ہمیشہ کہتا ہوں مجھ پر لعنت پڑے گی. سیدھی بات، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے، سسٹمیٹک ہے. لیکن یہ کیا تماشا ہے؟ عمر بن عبد العزیز، اللہ اکبر، بہت سے برسوں کے بعد آنے والا ایک بزرگ، اس کو خلیفہ راشد تم مانتے ہو، پھر خلافت راشدہ علی پر کیسے ختم ہوئی؟ پھر اس آیت میں جس طرح غلام احمد قادیانی نے جس طرح مسیح کے ساتھ موعود کا لفظ خود لگا لیا، اسی طرح بغیر تشبیہ کے جناب قاضی صاحب نے خلافت کے ساتھ موعودہ کا لفظ اصطلاح خود نہیں نکالی ہے. خلافت موعودہ اسلامی اصطلاحات میں سے کوئی اصطلاح نہیں ہے، صرف خلافت اصطلاح ہے. موعودہ غیر موعودہ کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں. خلافت کا وعدہ ہے اور وہ خلافت قیامت تک قائم کی جا سکتی ہے. شرطیں ہیں ایمان اور عمل صالح. دلیل لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ يُفَسِّرُ الْقُرْآنُ بَعْضَهُ بَعْضًا. خود قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ باقی جیتے رہے تو رمضان پاک کے بعد علی مرتضیٰ کی بات کر رہا تھا کہ اس آیت میں وَلَا يُبَدِّلُنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر میں اعتراض کروں، اور وہ اعتراض بھی اسی کتاب میں ہے، بتا دوں آپ کو، اسی کتاب میں ہے کہ ان عثمان وعلی قتل، یہ قتل کیے گئے ہیں بڑی ذلیل کر کے. استغفر اللہ، یہ سوال خود اٹھایا ہے انہوں نے خود سوال اٹھایا ہے صاحب کتاب نے، قرطبی، علامہ قرطبی نے. پھر جواب بھی خود ہی دیا ہے کہ اس سے مراد کسی کی زندگی اور موت نہیں ہے بلکہ امن ہے. امن. پھر سوال اٹھا کہ علی کے زمانے میں تو امن قائم نہیں ہوا. پھر جواب خود دیا کہ امن سے مراد اپنے دائرے کا امن ہے، کہ علی جہاں موجود تھے وہاں امن تھا. سرحدوں کا امن تو معتبر ہوتا ہی نہیں ہے، سرحدیں کبھی پر امن ہوتی بھی نہیں ہیں. باقی ایک بات اور، ول میں کچھ رائے کی چلاونا پوندے آدن سے دو لڑ پون ہے کتا کوڑا کرے سو آدھے ہو نا تساں کہ دو سچے ہو سن. وہ ایک بیٹھا ہی ہوٹل جمائی میں مصیبت دا مارا ون پھٹم وہ اٹھا یہ سوال جواب شروع تھی کہ میں آخر میں کوئی دس دوہیں غلط فہمی دا شکار بھی تھی سکتے ہیں. ایک احتمال تو نہیں ہے نا، دو الف اور جیم آپس میں لڑ پڑے. ٹھیک ہے، الف بھی غلط فہمی کی وجہ سے لڑتا ہے، جیم بھی غلط فہمی سے لڑتا ہے. دونوں نیت کے اعتبار سے سچے ہیں. یہ پہلو بھی تو ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی پہلو ہو سکتا ہے کہ یہ حق اور یہ باطل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے ایک آدمی کے حق ہونے کا پہلے فیصلہ کر لیا، پہلے سے کر رکھا ہے. اب جو اس کے سامنے آئے گا اس کو تم باطل قرار دیتے ہو. ہمارے ہاں یہ مسلک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تمام عادل ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ سب کے سب سچے اور پکے مومن ہیں. اولئک ھم الصادقون، یہ سب سچے ہیں. اور وہ آیت کریمہ جو میں بار بار پڑھا کرتا ہوں، کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے حسن عاقبت کا وعدہ کیا ہوا ہے.
وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تب بھی، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تب بھی. ان کے لیے اتھینٹک ورژن اللہ کا ہے یا اللہ کے نبی کا ہے. یہ تبری کا، طبقات ابن سعد کا، یعقوبی کا، مسعودی کا، خلافت و ملوکیت کا، اور خارجی فتنہ کا، کشف خارجیت کا، اور ہندوستانی مولوی، بغدادی مولوی، ہندوستانی مولوی، انگلشی مولوی، عراقی مولوی، یہ ان کی بات معتبر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. پھر جب ان کی بات اللہ اور نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو بھلا یہ کیسے معتبر ہیں؟ اللہ کہتا ہے وہ سچے ہیں، وہ مومن ہیں، وہ حق ہیں. اللہ کہتا ہے وہ حق ہیں، حق سب حق ہیں. تو سا جو ایک حق ہے، الحق الحق گھاٹی نے منہ پھک تمبالواں. اور میں ابھی ایک بات بتا چکا ہوں کہ امام حسن نے اپنے ابا کو کہا ابا جان مدینہ نہ چھوڑیے، واللہ انک لن تعود ابدا، ابا جان آپ پر قیامت تک مدینہ آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا. پھر بیٹے کی بات سچی ہوئی، حق بیٹا ہوا کہ باپ. اگر تمہارے فلسفہ کے مطابق میں یوں تقسیم شروع کر دوں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میری توبہ 1000 بار توبہ، تو پھر یہاں تو امام حسن حق ہیں، ابا جان تو حق نہیں ہے. اور پھر بیٹے نے ایک اور بات کہی کہ ابا جان مدینے سے نکلنا ہے تو حضرت عثمان کی زندگی میں سے ہی نکل جاؤ، ان کے مرنے کے بعد مت جانا. بعد میں گئے تو لوگ کہیں گے یہ اسی نے قتل کروایا ہے، یہ قتل کروا کے چلا گیا ہے. تو پھر تاریخ میں ایسا ہوا نہیں. دنیا کی کون سی تاریخ کی کتاب ہے جس میں یہ نہ لکھا ہو کہ ان الناس یتہموہ، لوگوں نے علی پر تہمت لگائی؟ اور کون سی وہ علی کا خطبہ ہے کہ جو کون سا وہ خط ہے جو علی نے معاویہ کو لکھا ہو اور اس میں نہ لکھا ہو انی بریء مما یفعل مما یقولون؟ لوگ جو مجھ پر کتاب سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں تو کہ بھائی شادی کس نے کروائی؟ انہوں نے کہا اللہ پاک نے. کہ پھر اس کا انتظار کیجیے، جس نے شادی کروائی ہے جواب تو خود ہی دے گا. پھر جواب آیا. پھر جب جواب آیا تو نبی خوشی سے مسکراتے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور پوچھتے پھر رہے تھے اینت عائشہ، عائشہ تو کہاں ہے؟ عائشہ کہاں تو؟ یا عائشہ این انت، عائشہ تو کہاں ہے؟ عائشہ صدیقہ اندر پڑی رو رہی تھی. تو مسرت اور انبساط کے ڈونگرے برساتے ہوئے نبی یا عائشہ براک اللہ، عائشہ اللہ نے تجھے آج بری کر دیا ہے تمام تہمت اور الزامات سے. پھر حق تو عائشہ کے پاس ہے، کہاں علی کے پاس؟ اور عائشہ معاویہ کے ساتھ ہے، عائشہ عثمان کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ نہیں ہے. حق کہاں ہے پھر؟ اگر تمہارا خود ساختہ حق اور باطل کے فلسفے لیٹ وہ تو دیکھو بھائی، وہ تو پیچھے دیکھو، ایک جملہ تو میں دور نہیں پہنچانا چاہنا. ہاں بالکل، میں گھڑے بند ہی نہ چھوڑا، توڑتے ہی صحیح آ گئی ہے بھائی. تو کہیں دا پیر لگا اسی. اچھا چلو وادری زور لینے ہیں. واہ سبحان اللہ. اگر تمہارا خود ساختہ اس فلسفہ حق و باطل پر میں بھی عمل کروں تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر علی حق پر تھا، تم بتاؤ کہاں وہ حق؟ پھر حق تو عائشہ اور معاویہ کے ساتھ ہے. ڈنکے کی چوٹ ہے جس کا نہ تاریخ انکار کر سکتی ہے نہ دلیل انکار کر سکتی ہے. لاؤ تمہارے پاس کوئی جواب ہے تو. آئے بڑے حق پر ثابت قدم، حق پیو اور حق گو. نہیں ہے تم باطل ہو جس کی صفائی اللہ پیش کرے، جس کا گواہ اللہ ہو، حق وہ ہے. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں 3 تہمتوں کا ذکر ہے. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی. سیدہ مریم
بنت عمران پر تہمت لگی تب بھی بچے نے گواہی دی، اور ہماری ماں طیبہ طاہرہ صدیقہ بطول العذراء الحمیرہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا پر مشرکین عرب اور مشرکین عجم نے مل کے تہمت لگائی تو پھر اللہ خود کچہرے میں آ گیا۔ اللہ نے کہا بس تم چپ رہو، میں بولوں گا۔ پھر یہ پورا رکوع پڑھیے گا۔ تہمت کا قانون عائشہ صدیقہ کی برکت سے نازل ہوا قرآن میں، 3 رکوع ہیں، والذین یرمون المحصنات سے لے کر اور وہ قل للمؤمنین یغضوا تک، یہاں تک کہ جو تمام آیتیں ہیں یہ قانون تہمت سے متعلق ہیں۔ برأک اللہ، اللہ نے تجھے بری کیا، نبی نے یہ نہیں کہا میں نے بری کیا۔ ہائے 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 ہائے، کیا عظمت ہے! یہ غور طلب بات ہے۔ علی کو تو نبی نے کہا کہ تو حق پر ہے، عائشہ کو اللہ نے کہا تو پاک باز ہے، تو معصوم ہے، تو بے خطا ہے، تو میرے انتخاب تک، میرے انتخاب کی طرح بالکل پاک باز صاف ستھری ہے، تو بطول ہے۔ اور فرمائیے نا، لائیے کو مثال اس کی ڈھونڈ کے حضور نے، اور کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ نبی نے کہا ہو کہ میں نے تجھ کو بری کیا۔ اللہ نے، نبی نے اللہ کہا کہ برأک اللہ برأک اللہ برأک اللہ، تجھے اللہ نے بری کیا۔ باقی پھر صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ سیدھی کر لیں، سنت سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ارحم الراحمین۔ بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور سورہ یاسین پڑھنے سے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر ایسا کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو ثواب حاصل کرنا ہے، اس کی ذرا تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ خیر بھائی، علماء نے جو بیان کیا اس کا بھی جواب نہیں ہے، اور آپ نے جو اس میں سے حکمت نکالی ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ ثواب حاصل، قرآن مجید پڑھنے کا مقصد محض ثواب حاصل کرنا نہیں ہے جناب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جانا آپ کی آسانی کے لیے، اگر ایسا ہے بھی صحیح ہے، بلکہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی ہو، اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن قرآن جب قرآن کی ایک سورت پڑھنے کا ثواب اتنا بڑا ہے تو پورا قرآن مجید پڑھایا جائے گا، ثواب کتنا ہوگا؟ یہ بھی تو ایک پہلو ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کا مسئلہ ہے۔ اصل میں ثواب کی یہ جو بات بتائی جاتی ہے یہ فی الحقیقت فضائل کے مد میں ہے کہ فضیلت فلاں سورت کی اتنی ہے۔ تراویح 20 ہیں یا 8، اس کا جواب دے اگر 8 ہیں 10 کا اعلان کریں۔ بھائی تراویح تو 20 ہی ہیں، 8 تو تہجد کی رکعتیں ہیں۔ میرا مسلک تو یہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ علیہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان وغیرہ، رمضان اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت پڑھتے تھے، 3 وتر 11 رکعتن۔ میں نے کہا جن لوگوں کے نزدیک 8 ہیں وہ کہتے ہیں 8 تراویح، وہ 8 سلیقے سے پڑھیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، بحث چھیڑنے کا میں قائل نہیں ہوں، بحث کے لیے کسی اور جگہ جائیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ماہ رمضان میں ختم قرآن پاک کے موقع پر کسی مسجد میں تقریر کے لیے جاتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں۔ اکثر کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ پیسے مدرسے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ ایسے پیسے جو اس قسم کے عوض کے طور پر لیے جائیں مسجد یا مدرسہ پر خرچ کرنا کس طرح جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے مانگے نہیں، کبھی کسی سے طے نہیں کیے الحمدللہ۔ اگر کوئی دوست یہ بتا دے کہ عطاء المحسن نے کبھی پیسے طے کیے ہیں تو جتنے طے کیے تھے وہ میں نے جھک ماری ہو، مجھ سے لے لو، ابھی لے لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسہ کے لیے لیے جاتے ہیں۔ میں نے مدرسہ کے لیے بھی کبھی کہیں جا کے نہیں مانگے، یہی مانگتا ہوں۔ یہاں آپ لوگوں سے درخواست کر دیتا کہ بھائی دے دو، کسی اور کے یہاں جا کے میں نہیں کہتا مجھے دو، میں کشکول گدائی لے کے آیا ہوں، میں نے کہا بکے ہیں مہینے دے، مسافر ہیں مدینے دے، کلے نہیں آخیا بن جائے۔
اور اگر کوئی آدمی کسی کو کسی جگہ کچھ دیتا ہے تو وہ تقریر کا عوض نہیں ہے. اب میں نے یہ 1.5 پونے 2 گھنٹے بیان کیا، اس کا عوض آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کا رکھا ہی کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ وہ مسجد پر یا مدرسے پر خرچ کرنا جائز ہے. بالکل جائز ہے. ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو ہدیہ دیا ہے، وہ مسجد میں خرچ کر یا مدرسے میں خرچ کر دے، کہیں بھی خرچ کر دے، عوض تو ہے ہی نہیں. اور جو لوگ طے کرتے ہیں یہ باقی مسئلہ ان سے پوچھیے. میرے نزدیک طے کرنا حرام ہے. فقہ حنفیہ کا پیروکار اگر نماز وطر 1 رکعت پڑھے اور دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر مانگے تو کیا وطر صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. مقتدی اور امام کے درمیان کم از کم فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر گھر کے کسی ایک کمرے میں تصاویر وغیرہ ہیں تو پورا گھر رحمت سے اثر انداز ہوگا یا وہ کمرہ؟ یہ تو نیت پر موقوف ہے کہ تصویر عبادت کے لیے رکھی ہے یا یوں ہی. اگر یوں ہی پڑی ہوئی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. اتنا نازک نہیں ہے ایمان اور اسلام اور نماز کہ یہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹتا رہے. ہاں اگر تم نے کسی اپنے پپو کی تصویر رکھی ہوئی ہے جس سے نماز میں گڑبڑ ہوگی تو پھر نہیں ہوگی تمہاری نماز، اور پھر تمہیں جوتے پڑنے کا خطرہ بھی ہے، اور پھر ایک کمرہ نہیں پورا گھر متاثر ہوگا. اور اگر تم نے کسی بزرگ نہیں بزرگ کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے اور صبح اٹھ کے اس کے جھاڑتے ہو اور اس کے اوپر ہار بھی ڈالتے ہو اور کہتے ہو مرے پیرا میں ہٹی کے بینا پیا جدلا چاہے کھولنے، وہ سارے گھر سے پوندی ہوئے. کیا عیسائی دوست کی میزبانی میں افطاری کرنا جائز ہے؟ نہیں. ویسے اس کے ہاں کبھی کبھار جانا ہو تو اس کا مال اگر آپ کو بڑا لذیذ لگے تو کبھی کبھی کھا لو، وہ بھی جواز ہے 5ویں درجے کی بات. دکانوں یا مکانوں کا کرایہ دکانوں اور مکانوں کا کرایہ سود کی مد میں نہیں ہے، مال حلال ہے. طریقے سے کھاؤ، مل کے کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ. کسی سے قرآن پڑھوا کر اپنے بڑوں کو ثواب بھیجا جا سکتا ہے. بھیجے سی کون؟ گلو. اگر آپ کے بڑے قرآن مجید پڑھتے تھے تو اب ان کو آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نہیں پڑھتے تھے تو آپ کا قرآن ان کو کتنا نفع دے گا؟ 100 میں سے 99 تو آپ کو ملیں گے، 1 اس کو ملے گا. چلو دیتے رہو. یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اپنے بڑوں کی قضا ہونے والی نمازوں کا فدیہ کیوں نہ ادا کریں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ اپنے مرنے والوں کے روزوں کا فدیہ دیں، یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنے بڑوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی مسجد بنوا دیں، ثواب پہنچانے کے لیے ہسپتال بنوا دیں، ثواب پہنچانے کے لیے غربا یتامہ بیوگان مساکین ان کی خدمت کریں، ان کی بچیوں کو بیاہ دیں. یہ کرائے پر قرآن پڑھوانے سے ثواب ہوگا. کسی غریب کی بچی بیاہ دو گے تو ثواب نہیں ہوگا تمہارے بڑوں کو؟ کیا یار کھوپڑی میں الٹی بات گھسی ہوئی ہے. اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. کیا خود اپنے باپ بھائی وغیرہ کے لیے کوئی تلاوت کرے؟ بھائی ثواب کا تو انکار ہے ہی نہیں، لیکن ملے گا کیا؟ جھونگا. برائے مہربانی شرعی سال کا طریقہ بیان کر دیں. بھائی جو نفل پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، یا اللہ اس کا ثواب میرے ابا کو، میرے باپ دادا کو، پردادا کو پہنچا دے. مور جی چیٹاں والے سے ناراض ہے بن میرے نال. یہ جی ایک اور کہا کہ عرض ہے آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو لڑکی ننگے سر بازار میں گھومتی ہے، دوسرے کے سر کے بالوں کو کٹوا لیتی ہے. اسلام میں اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ اسلام میں کھلے مارنے کی اجازت ہے کہ ایسی بھونڈن کو روح کے نال کٹو اور کوٹ کے یہ جی بھونڈن میں دھواں کاٹ چھوڑو. اس کی بے حیائی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا بے حیا باپ. حدیث کے مطابق ابوا ہو، ماں باپ ذمہ دار ہیں. شادی ہو گئی ہے تو یہ گھامڑ خامد ذمہ دار ہے. ہو گئے کسی آدمی کے عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. جائز تعلقات تو جائز ہونے ہی کریں گی، بل ناجائز لکھنا فائدہ. وہ حج پر جانے لگا تو توبہ کی، پھر ایسے واپس آ کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. بتائیں شادی کر سکتے؟ شادی تو کر سکتے، شادی کر سکتے. ان کو بوا آ کے چونڈی نہیں پا سکتا، یہ چونڈی پاون حرام ہے.
ایسے ہی ہوں بڑے بڑے بریک بریک سوال ہیں، دھیان کرائے کسی میں دھاون لگا میں کو بچا کے نہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی لڑائیوں میں مال غنیمت میں جو عورتیں پکڑی جاتی ہیں غیر مسلموں کی، تو وہ کس صورت میں تقسیم کی جاتی ہیں؟ جس طرح مال تقسیم کیا جاتا ہے اس طرح انسان بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اگر 500 گائیاں پکڑی گئیں تو وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گی، 500 عورتیں پکڑی گئی وہ بھی تقسیم ہو جائیں گی۔ کہ جی لونڈی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی لونڈی لڑکی کو کہتے ہیں، لونڈا لڑکے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اماء اور جاریہ بھی لڑکی کو کہتے ہیں، عربی میں جاریہ ہے، اماء کا لفظ بھی ہے، امت ان کا اماء اس کی جمع ہے، جاریہ ایک لڑکی کو، جاریات بہت سی لڑکیوں کو۔ اور اصطلاحی طور پر اردو میں لونڈی اس عورت کو کہتے ہیں جو واقعی وہ گرفتار ہو کے ملکیت میں آ جائے مال کی طرح۔ اب کہتے ہیں جی کیا ان سے نکاح جائز ہے؟ بھائی ملکیت جو ہے، نکاح تو آٹومیٹک ہو گیا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے ازدواجی زندگی قائم کر سکتا ہے، اور جب ازدواجی زندگی قائم کر لے گا تو وہ لونڈی نہیں ہوگی، خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی کہ اپنے جنسی مراسم اگر اس نے اب تو لونڈی ہے ہی نہیں، اس دور میں لونڈی کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، اس دور میں تو گرل فرینڈ ہے، اس کے متعلق آپ نے کبھی نہیں پوچھا، یا کوئی سرائے کی بلانی آسن گرل فرینڈ کا کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ اسلام آباد میں جو کفر آباد بسایا جا رہا ہے اور بڑے بڑے فرینڈ اور گرل فرینڈ اور فرینڈ گرل کیا کہا جائے گا جی دونوں سائڈوں سے؟ ہاں بوائے فرینڈ، تیرا کڈھا بینڈ خدا خوار کری یہودیا۔ تو جنسی تعلقات اگر لونڈی سے قائم ہو گئے اور اس کی اولاد ہوئی تو اولاد کے وہی حقوق ہیں جو باقی نکاح والی عورتوں کے حقوق ہیں، وہ مال کی وارث ہوں گی، جائیداد کی وارث ہوں گی، ان سے کوئی الگ سلوک کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں۔ کہ اگر جنسی مراسم قائم کرتے وقت وہ لونڈی ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، بھائی کیا گفتگو ہے، یہ کیسی بات ہے؟ کہ گھر بیٹھے جو دماغ میں آیا اناب شناب سوچ کے لکھ دیا، ان حالات میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ان نیچرل سوال ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم کر لی جائے گی تو وہ کہے نہ کہے وہ آزاد ہو گئی، سمجھا نہیں؟ اور آزاد ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اب اس کی بیوی کے حکم میں ہے۔ آزاد ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ جہاں منہ جی چاہے منہ اٹھا کے بھاگی پھرے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لونڈی کافرہ تھی، وہ مسلمان ہو گئی تو اس کو اس کے مالک نے آزاد کر دیا اور کہا کہ میں تجھے فلاں کے ساتھ بیاہ دیتا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان کا بچہ معصوم اگر مر جائے تو سنا جنت میں جائے گا، غیر مسلم کا یا اولاد یا ناجائز کے بطور پیدا ہونے والا بچہ معصوم اگر مر جائے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تیرا گھر۔ ماں بھائیو یہ سوالات جواب تو یہ ہو سکتے۔ کل مولود، اللہ نے مسلمان دے بال دی قید نہیں لائی، کل مولود تمام پیدا ہونے والے یولد علی فطرۃ الاسلام، وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، ان پر کوئی غیر اسلامی احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کل مولود، تمام پیدا ہونے والے بچے۔ اس میں اب یہ ڈویژن اور کلاسیفیکیشن یہ آپ کا اپنا ذوق ہے۔ مسلمان کا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، تو اگر غیر مسلم کو مرنے معصوم بچہ اگر جنت میں جاتا ہے تو کیا وہ والدین کو بخشوا سکے گا یا نہیں؟ کیسے خوبصورت سوال ہے۔ ہاں ہاں ہاں، معلوم کھندے روزنامہ جنگ روز پڑھ دے بندہ۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ پاک نے کہا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو ظاہرہ بچہ بھی نہیں ہے وہاں، جوان ہی جوان ہو گئے، تو اتنا شعور تو اس کا ہوگا نا کہ میرے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں اور جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ مرا تھا، اب میرا سوال ہے اس کی عمر کیا تھی؟ 2 سال 3 سال 5 سال؟ اس آج کل کے ماحول میں تو 8 سال کا بچہ اس معصومیت کا مستحق نہیں ہے جو معصومیت ہم چاہتے ہیں، اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ 8 سال کا بچہ بچی وہ تو LBW ہو چکے ہیں، بولڈ آؤٹ ہونے کے قریب ہیں، کسی وقت بھی ہو جائیں گے۔ بس یہ ایسے ہی ہے، وہاں جا کے ان باتوں کا کیا خیال بھی آئے گا؟ پہلا سوال تو اس پر سوال یہ ہے کہ جنت میں جب بچے جائیں گے انہیں یاد ہوگا کہ ہمارا ابا جان کافر تھے اور ابا جان کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ اور پہلے سوال پر یہ ہے
یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بچہ ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا؟ کہیں نہیں۔ اگر کوئی بات ملتی ہے تو صرف اتنی ہے کہ وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ شفاعت قبول کرتا کہ نہیں کرتا، سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو چٹیں یہ ہیں۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، سبحان اللہ، دعا ملا کچھ بھی، کیا خانہ کعبہ کے غلاف کو یزید نے آگ لگائی تھی؟ تیسرا سوال، کیا اس حافظ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو 10 ماہ شیو کرائے اور 2 ماہ سنت نبوی رکھ کر رمضان نبھائے اور جب رمضان ختم ہو تو ول منہ صاف سے کرے؟ عید کب ہوگی؟ جنم چند نظر آتی۔ وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے سے وضو قائم رہتا ہے؟ بالکل رہتا ہے۔ پہلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعا نماز کے بعد دعا مانگی ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے، سمجھ میں آ گئی؟ لہذا ہر نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، بدعت نہیں۔ اور پھر حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، ہر حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد کل مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و طاعتک و حسن عبادتک او و عبادتک، تو کیا یہ دعا نہیں ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا نہیں ہے؟ کیسی بات ہے؟ اور پھر خانہ کعبہ کے خلاف کو یزید نے آگ لگائی تھی اور چاکو کہہ رہے گلو نے خانہ کعبہ کے خلاف کو کہیں نے بھا نہیں لائی، ہاں لہا کے گھن گئے ہیں، انہوں نے آخر جی تارے کو لکھا پاکستان چاہے آیا ہی نا پاکستان وہ پیچھے وہ بھجیا ہوئے چائی بدیا ہوئے وہ پڑھیں دے کھاندے رکھیں دے لکیں دے تبرک بنے دے۔ یزید نے البتہ 5 دفعہ حاجیاں دا امیر بن کے آئے تو انہوں کو حج کرائے، اس مسجد کی امامت کی تھی، بھا کہنی کھلاتی۔ جڑا حافظ داڑھی مناوے اندر پیچھو داڑھی منے کی نماز کی ویندی ہے، سمجھ آئی وے؟ گو کملی گو جئی او تے جئی او، داڑھی والے بھی کوئی نہیں تھی، داڑھی شمار نہیں تھی نا جی، وہ جی فارغ ٹائم ہوں نا جی، 2 مہینے واسطے یہ مطلب کہ کیموفلاج کیا ہے نا جی۔ 27 رمضان کی شب دار بنی ہاشم میں تراویح ختم قرآن کے موقع پر سید عطاء المومن شاہ صاحب بخاری خطاب کریں گے، بھی انشاءاللہ یہاں 10-12 ختم ہوں گے 27 کو، اس پورے مہینے میں 10-12 حافظوں نے قرآن مجید پڑھا ہے، اور نوافل میں بھی اور تراویح میں بھی، تو آپ 27 کو تشریف لے آئیں تو عبادت کی عبادت، سماعت کی سماعت، رونق کی رونق، رحمت برکت سبحان اللہ سب کچھ ملے گا، اللہ کھانے کو بھی کچھ دے دے گا، افطاری بھی ہو جائے گی، سحری بھی ہو جائے گی، تشریف لائیں گے۔ آج رات بھی اگر کچھ دوست تشریف لے آئیں تو تاخرات کا بڑی اچھی بات ہے۔ اور آج تو میں نے عرض کیا ہوا نا کہ مجلس احرار اسلام کے تمام کارکن جو سرخ ہیں یا سفید ہو چکے ہیں، خون نہ سفید ہو تمہارا لباس سرخ نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، گزارا ہو جائے گا، لیکن بات دکھ ہوتا ہے مجھے۔ افطاری آپ نے یہی کرنی ہے، آج افطاری تمام جماعتی ساتھیوں نے یہی کرنی ہے، اور گفتگو بھی ہوگی، کوئی نشست بھی، ملاقات بھی، بہت سی باتیں ہوں گی، اور کالونی کے کچھ ہمسایوں کو بھی ہم نے دعوت نامہ ارسال خدمت کیا ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی افطاری یہی کریں۔ ایک اور چیز ہے جی، السلام علیکم، ایک مولانا صاحب سے مولانا تقریب نے کہا ہے کہ بیوی فاطمہ کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کی۔ اچھا ملا کو پوچھو کہ تیری ڈاڈی اتنا آئی، یہ جو سوال میں جواب تو والی جو ہے یہ مولوی جڑے نا یہ وجہ بھویں دن ہاتھ سے رومال پکڑ گئی نہ کو بھوائی رکھا، بھوائی کہیں کچھ لگ سی۔ قانونی طور پر اصولاً تو سب کی روح اللہ قبض کرتا ہے، اللہ یتوفی الانفس، سب کی تمام کافر مشرک مومن مسلمان منافق سب کی روحیں اللہ قبض کرتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، لیکن اللہ نے اس کے اسباب اور ذرائع بنائے ہیں، نظام ہے اللہ کا باطنی نظام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت کارندے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص فرشتہ جس کا نام اسماعیل ہے، عین کے ساتھ نہیں حمزے کے ساتھ، اسماعیل، اس کو بھیجا، جبریل علیہ السلام نے اجازت لی، وہ اندر گئے اور حضور علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک سے جدا کی۔
بھائی یہ جی پھر چلانا 6.5 روپے بنے گا جی، یہیں تک اندازہ ہے گندم کے بھاؤ کے حساب سے. 2 سر گندم یہ 2 سر گندم کے پیسے لگا لو اس حساب سے. پھر اور عید سے پہلے دے دو جہاں بھی دینا ہے، ہمارے مدرسے میں دینا یہاں دے دو، علاقے محلے کے غربا کو دینا دے دو. ماں اور باپ کے رشتہ داروں کو نہیں دیا جاتا. ہاں جی 100 روپے 84-85 روپے تے نواز شریف نہ کوئی نجائز تعلقات ہو گے. ہاں جی چلو ٹھیک ہے 6.25 کر لو. آٹا کی پا ہے 130 120. ہاں جی ہوں لاؤ حساب. ہاں تو ہوں کرو نا جی کنک کے حساب سے لاؤ تو ٹھیک. تو میں کیا کیا نا دے دو ود ہمت کی بات ہے 10 روپے دے دو. یہ تو آپ کی اپنی ہمت کی بات ہے. جی چاہتا ہے 2-4 بڑھوتی میں دینے کا دے دو. اور بھائی یہ نقیب ختم نبوت کی ممبرشپ بڑھائیں اور جو دوست یہاں تشریف لاتے ہیں. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.